اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی ناظرین کرام، یہ ہماری ایک ڈسکشن ہوئی تھی ہمارے گروپ میں۔ ہمارے ایک بھائی آئے تھے، ریسرچر عاطف علی بھائی، جو ریسرچ کرتے ہیں مختلف مذاہب کے بارے میں، مختلف مذاہب کے اوپر۔ تو یہ فیس بک میں کافی ایکٹیو رہتے ہیں، تو وہ گروپ میں وہ بات کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، انہوں نے ہمیں عزت بخشی ہے۔ تو موضوع ہے امامت اور خلافت، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آپ ان کا پہلے انٹروڈکشن سنیں، یہ کون ہیں، ان کی تھوڑی سی شناخت ہو جائے آپ کو۔ تو بسم اللہ۔ فیس بک پہ مناظرہ کرنے والے سید رضوان بھائی اور ہمارے دوسرے بھائی میری بات کا جواب نہیں دے سکے۔ اس گروپ میں اگر کوئی جواب دے سکتا ہے تو پلیز ضرور بتائیں۔ جی ہادی بھائی، امامت پر ضرور بتائیں، مجھے جواب دیں اور مجھے دلیل دیں۔ سمجھ مجھے آتی ہے، قرآن میں نے پورا پڑھا ہوا ہے، میرے پاس اہل تشیع کی اور بریلویت کی اور ہر مسئلے پر فقہ کی کتابیں ہیں۔ میں تھوڑا سا اپنا انٹرو کروا دوں، مجھے تقریباً کوئی 22 سال ہو گئے ریسرچ کے کام میں، تو مجھے ساری چیزیں بتائیں، مجھے ٹو دی پوائنٹ بتائیے۔ آجان دیکھیں، ہم جس بندے سے ہم بات کر رہے ہیں، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے مسلمات کیا ہیں، اس کی کتابیں کون کون سی ہیں، اس کے نزدیک صحیح حدیث کون کون سی ہے، یہ تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے، تاکہ ہم اس کو ان کے اپنے مسلمات کے اوپر تو ہم ان کو لازم ٹھہرائے نا۔ ہم اپنے مسلمات ہم بیان کریں گے تو وہ اپنے مسلمات بھی بتائیں گے نا ہمیں۔ اب ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بندہ کون ہے، کس مذہب کا، یہ کسی مذہب کو نہیں مانتا یہ، تو اس کے اوپر کم از کم کچھ تو پتہ چلے نا، یہ بندہ ہے کیا، مثلا چاہتا کیا ہے، کیا نظریہ ہے ان کا۔ پہلے اپنا نظریہ بیان کریں، ہم اس نظریہ کو دیکھیں گے۔ ضروری نہیں ہوگی تو میں اس وائس بھائی میں صرف مسلم ہوں، میں اسلام کو مانتا ہوں۔ آپ جتنی باتیں ادھر ادھر کی کر رہے ہیں کہ مسلمات، کیا قرآن کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ کسی کتاب پہ ایمان لانا چاہیے، کسی کتاب پہ ایمان نہیں لانا چاہیے؟ حدیث جو ہوتی ہیں وہ تشریح کے لیے ضرور ہیں، مگر پہلے وہ الفاظ وہ جو ہے نص قطعی قرآن میں ملے تو اس کی تشریح کرے گی نا حدیث۔ ایک چیز قرآن میں ہوگی نہیں، اس کی حدیث کیسے تشریح کر رہی ہوگی؟ آپ پہلے اس چیز کو سمجھیں اور امامت پر آپ بات کریں، ادھر ادھر کی نہ کریں بھائی، خدا کے لیے۔ ٹائم بہت ضائع کر دیا آپ لوگوں نے ویسے ہی۔ دیکھیے بھائی، میں آپ کو ایک سیدھی سی بات بتا رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ کسی کا نظریہ جان کر اس پر اس کے عقیدے کو ہٹ کیا جائے۔ ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے نا، اپنے مسلک کا تحفظ کیا جائے اور کسی کو بھی اپنے مسلک کا قائل کیا جائے۔ یا یہ باتیں آپ نے سیکھی ہی نہیں ہے، سمجھی ہی نہیں ہے میرے خیال میں۔ آپ اپنے عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک سے دلیل دیں، پھر وہ دیکھیں گے اس کے رد میں کون سا جواب دیتا ہے۔ آپ پہلے اپنا عقیدہ امامت تو دلیل کی روشن میں پیش تو کریں یہاں۔ ہادی بھائی آپ کہیں تو میں آپ کو اپنا NIC نمبر، اپنا پورا تعارف کروا دیتا ہوں، پوری چیزیں بھیج دیتا ہوں بھائی، گھر کے جو ہے نا، گھر کا ایڈریس، گھر کے کاغذات، ہر چیز کی فوٹو کاپی بھیج دیتا ہوں۔ آپ جس تعارف کا بات کر رہے ہیں، آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ کیا تعارف کرواؤں؟ میں نے آپ سے عرض کیا سر کہ میں کسی فرقے سے، کسی مسلک سے نہیں ہوں، میں کوشش کرتا ہوں قرآن سے سیکھنے کی، اور میں ریسرچر ہوں، 22 سال سے میں ریسرچ کر رہا ہوں، اور کافی مواد میں نے ہر فرقے سے لیا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ان کی دلیلیں جو ہیں وہ قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ ہادی بھائی آپ کہیں تو میں آپ کو جی برادران، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، 20 سال انہوں نے ریسرچ کی ہے ماشاء اللہ سے، اور یہ امامت کے بارے میں یہاں پوچھنے آئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بتا دیں گے آغا جان کو، تو لیکن ان کا جو ورک ہے 20 سالہ ورک ہے ماشاء اللہ سے۔ اب میں آپ سے صرف یہ سوال کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس امامت کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیے، آپ اس کو اپنی طرف سے جو بھی آپ اس کو سمجھیں، وہ آپ سے سمجھنا چاہتا ہے، آپ سے، یعنی
آپ کے مسلک کو سمجھنا چاہتا ہے. وہ یہاں کوئی آپ کے ساتھ مناظرہ نہیں کرنے آیا ہے کہ آپ اس کو اس کے اصول سے قائل کریں اور وہ آپ کو آپ کے اصول سے قائل کرے. آپ اس کو اس کے مسلک کا یعنی جو ہے دلیل دے کر آئینہ دکھائے. وہ آپ کو آئینہ دکھائے تو آئینہ دیکھ کر آپ کو اپنے برائیاں نظر آئیں اور اس کو اس کا آئینہ دے کر برائیں. وہ ایسا نہیں چاہتا ہے, وہ آپ سے سمجھنا چاہتا ہے, سمجھنا سیکھنا چاہتا ہے. ہاں ذرا ایزی کول ڈاؤن سے سمجھائیں. بھائی امامت پر تو آپ کا فرقہ پورا فرقہ کھڑا ہوا ہے یار. ایک وہ چیز آپ کو نہیں پتا, اگر اسی کی دلیل دینے کے لیے آپ کو پہلے جاننا ضروری ہے تو بڑی بات ہے یار. پھر تو آپ ذاکر نائک سے بھی بہت گئے گزرے ہیں, وہ تو جانے بغیر ہندو مسلم جو کوئی اس کے سامنے آئے اس کا جواب دیتا ہے. وہ بھائی امامت پر تو آغا جان وہ اس لیے ہم پوچھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم بندہ جو طرف مقابل ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, کم از کم اتنا پتہ چلے بس. بالکل سجاد بھائی, میں یہی کہہ رہا ہوں ان صاحب سے کہ دیکھیں بھائی آپ مجھے امامت پر بتا دیں, باقی یار آپ دلیل دیں اور آپ گواہ بنا لیں. چلیں سجاد بھائی آپ کو ہم بنا لیتے ہیں کہ یہ دلیل دیں اور یہ بتائیں کہ انہوں نے کس حد تک صحیح دلیل دی اور میں اس کے رد میں کیا پیش کرتا ہوں. مجھے سمجھ آئی صحیح ہے, میرے پاس دلیل نہیں ہوگی میں کوائٹ کر جاؤں گا, کہوں گا سوری یار بالکل آپ صحیح ہیں, بات ہی ختم. اتنی حجت کیوں یار. میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو باقاعدہ ان کی باتیں سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں کہ یار کیا ہو رہا ہے, اور ماشاءاللہ سے ان کا عقیدہ اہل تشیع کا ہی ہے. اور 2 بھائی تو زیدی ہیں اور 3 بھائی جو ہیں میرے پاس حسن عشری کے ہیں, اور ماشاءاللہ سے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ان کی باتوں سے. فیس بک پہ بڑی دیر سے 5-6 گھنٹوں سے ان کی میں دیکھ رہا ہوں, گستاخیاں بھی دیکھ رہا ہوں, ان کو سمجھا بھی رہا ہوں, ان کو دلائل بھی دیے وہاں پر اور ان کو قائل بھی کرنے کی کوشش کی. میرے دوست جو ہیں فاروق خان زادہ وہ بھی لگے ہوئے تھے, مگر میں نے ان سے صرف ایک ہی بات کی, میں نے کہا مجھے پتا ہے ان کا علاج, ان کو کچھ نہیں پتا صرف تاریخ کے علاوہ. تاریخ میں تو جھوٹ ہی ہے نا یار, تاریخ میں کیسے پکڑیں گے آپ لوگوں کو. صرف اللہ کا قرآن ایسا ہے, اللہ کا کلام ایسا ہے جس پہ کسی کو شک. ان کو تو ہے, ان کے تو تحریف قرآن کا بھی مسئلہ ہے, میرے پاس وہ قرآن بھی ہے جہاں پہ تحریف ہوئی ہوئی ہے, تو مجھے ان کا پتہ ہے. اور باقی یہ کہ مجھے امامت نہیں ملی واقعی 22 سال سے, تو اس لیے میں امامت نہیں مانتا. آپ کو تو ماشاءاللہ پیدا ہوتے ہی مل جاتی ہے اور آپ انتظار بھی کر رہے ہیں, منتظر بھی ہیں, تو آپ ہی بتا دیں یار, ہمیں گائیڈ کر دیں کہ امامت کا یہ مسئلہ ہے. ماشاءاللہ 20 سال سے ان کو امامت نہیں ملی. بھائی میں نے سجاد بھائی سے کوئی سوال کیا نہیں, وہ بیچارے میری اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی سوال کیا آپ لوگوں سے. اب ان کو آپ جو بھی کہانیاں کریں, مگر وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی امامت میں آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں اس چیز کا, آپ لوگوں کے پاس امامت پہ کچھ نہیں ہے. آپ کے مجتہد تک ہم سے معافیا مانگ چکے ہیں اس بات پہ کہ یار جان چھوڑو, تو ماشاءاللہ سے میں مجتہد تک نے ان سے معافیا مانگی ہوئی ہے, وہ کہا ہے کہ جان چھوڑو یار, ہمارے پاس جواب نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ, اللہم صلی علی محمد. کافی لوگوں کو جانتا ہوں اس میں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ بڑی باتیں جو مطلب جو نبی نے نہیں بتائی, قرآن میں اللہ نے نہیں بتائی, غیب کا علم, وہ نہ بتائیں. جو نبی اور اللہ نے نہیں بتایا ہوگا ہم ہرگز نہیں بتائیں گے. آغا جان دیکھو, جو شیعہ کے یعنی مخالف کھڑا ہو جائے گا نا, ہم اس کے ساتھ ہیں. پھر وہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے وہ کون ہے, مسلمان ہے, کافر ہے, جو بھی ہے, وہ خود جانے. اختلافات تو ہمارے دوسرے فرقوں میں بھی ہے, پھر وہ اپنا مسئلہ آپ جانے. اس وقت تو ہمارا جو ٹارگیٹ ہے نا وہ شیعت ہے, اس ٹارگیٹ میں جو ہماری ہیلپ کرے گا وہ ہمارا فی الحال ساتھی ہے. جی, تو کافر ہو یا کوئی بھی ہو, بس وہ شیعت کے خلاف یہ سب متحد ہو جائیں گے. جی آغا جان بیان کر رہے ہیں, تو اس لیے وہ آپ کی تائید کر رہے تھے. آغا جان جی آغا جان, اب آپ اپنا مختصر تعارف کرا دیں, آپ نے کیا ریسرچ کی ہے, آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. بھائی ابھی میں نے پورا اپنا تعارف بھیجا, وہ پتہ نہیں آپ نے بلاک کر دیا یا اڑا دیا, کیا کر دیا, پورا تعارف بھیجا میں نے. چلے میں دوبارہ بھیج دیتا ہوں. 2 منٹ میں وائس کرو یار, کیا آپ ادھر ادھر کی باتیں کر. جی ہادی بھائی, میرا نام محمد عاطف علی ہے, میں کراچی میں رہتا ہوں, اور میں قرآن پہ زیادہ یقین کرتا ہوں. قرآن سے ہی میں دین سمجھتا ہوں, اور اس کے بعد جو حدیث قرآن کی تشریح میں ہوں, جو قرآن سے ریلیٹڈ ہوں, ان کو لیتا ہوں. جس طرح نماز کے احکامات ہیں, حج کے ہیں, زکوٰۃ کے ہیں, اور بھی جو ایسے مسائل جو قرآن میں حکم دیا گیا ہے عملی جو ہے, وہ پھر حدیث سے لیتا ہوں.
باقی تاریخ اور اس میں میرا اتنا ایمان نہیں ہے، میں نے پڑھا ہے، میرے پاس مواد موجود ہے ماشاءاللہ سے، آپ کو بھی تسلی ہوگی مجھ سے بات کر کے، کسی جاہل سے بات نہیں کرے آپ، تو اس سے زیادہ اور کیا تعارف چاہیے آپ کو؟ میں کسی فرقے سے کسی مسلک سے بلانگ نہیں کرتا، ظاہر سی بات ہے جب قرآن منع کر رہا ہے تفرقے بازی سے، میں قرآن پڑھتا ہوں اور پھر بھی میں تفرقے بازی میں پڑھوں تو یہ نہیں ہو سکتا نا۔ تو باقی رہی حدیث کی کتابیں، وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اہل سنت کی حدیث کی کتابوں کو نہیں مانتے، وہ آپ کی کتابوں کو نہیں مانتے، تو میں مان کے کیا کروں گا؟ تو میں قرآن کو مانتا ہوں جس کو ہم سب مانتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی تحریف قرآن کا قائل ہے تو وہ صرف حسن عشری میں ہی ہے، تو وہ اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی قرآن سے ہی کیوں، باقی کہ اس سے زیادہ اور میرا کیا تعارف ہو سکتا ہے، آپ بتائیں۔ بغیر دلیل کے الزام لگا دیا آغا جان۔ آپ بہرحال آپ نے ملاحظہ کیا آغا جان بہت دینی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور خود بھی دیندار ہیں، نماز روزہ کے پابند ہیں، صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن کہاں کی صحیح حدیث؟ جی بھائی وائس بھی کر دی اور میں اپنا سوال بھی ریز کر دیتا ہوں۔ مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ امامت منصوص من اللہ ہے تو کیسے ہے، اور پھر ہم انشاءاللہ اور ائمہ پہ بھی بات کریں گے۔ پہلے امامت کا آپ بتائیں مجھے کہ امامت منصوص من اللہ کیسے ہے، اللہ کی طرف سے حکم کب آیا، کیسے آیا، قرآن میں کیسے آیا، یہ کائنڈلی ذرا ایکسپلین کریں اس کا۔ جی آغا جان، ایک سوال یہاں پہ رہتا ہے کہ آپ قرآن سے قرآن آپ کے اوپر حجت ہے، ٹھیک، اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا مثلا نماز روزہ وغیرہ میں حدیث سے لیتا ہوں، تو وہ کون سی حدیثیں ہیں؟ آپ بخاری مسلم سے لیتے ہیں یا کافی ملا حضور سے لیتے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں؟ سجاد بھائی آپ بھی مجھے جوائن کر سکتے ہیں پرسنلی میرے اکاؤنٹ پہ، اس میں سے آپ نمبر لے سکتے ہیں، آپ کہیں تو میں آپ کو نمبر سینڈ کر سکتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ آپ کو بھی کبھی کسی اہل تشیع سے بات کرنے میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر وہ تو یہی چاہتے ہیں آغا جان۔ نماز کا طریقہ میں بخاری مسلم سے اس لیے زیادہ رہتا ہوں کہ وہ پہلے کی 250 سال کے اس میں ہے، اللہ حضور رسول کافی جو ہے وہ ان سے کافی بات کی ہیں، تو ویسے میرا نماز کا طریقہ بھی اللہ کا شکر ہے حدیثوں کے ہی حساب سے ہے، باقی میں اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ نماز کے جو 6-7 احکامات، جو سجدہ، رکوع، قیام اور وضو کے جو طریقے ہیں، جو موٹی موٹی چیزیں جو قرآن شریف میں آئی ہیں ان کے ساتھ میں حدیث مبارکہ کو وہ کرتا ہوں۔ باقی یہ کہ میرا نہیں خیال کہ ہم بچپن سے جتنے بھی لوگ ہیں شاید وہ اگری کریں گے مجھ سے یا نہ بھی کریں، حدیث کی کتاب دیکھ کے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، یہ بعد میں سیکھتا ہے، اور اب جا کے ان کو پتہ چلا ہے کہ حدیثوں میں کیسے آیا نماز کا طریقہ، یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے۔ خیر اس پہ کیا بحث کرنی ہے۔ جان بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا تعارف فرمایا کہ آپ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اصول صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کو مانتے ہیں، ترمذی احمد وغیرہ کو مانتے ہیں، ٹھیک، اب آپ سوال کیجیے۔ بھائی جان آپ نے پھر ایک غلط حرکت کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ میں نے آپ سے صرف نماز کے طریقہ کا کہا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں ان کتابوں میں 100% کچھ بھی صحیح نہیں ہے، حدیث کی جتنی کتابیں وہ 60% 50% لگا لیں میرے حساب سے، تو اس سے بھی کم ہے، بلکہ صحیح چیزیں خود ہی رد کیا ہوا لوگوں نے۔ میرا نہ بریلویت سے تعلق ہے نہ دیوبندی سے تعلق ہے، میں نے آپ سے پہلے کلیئر کیا کسی مسلک کسی فرقے سے میرا تعلق نہیں ہے، کہ آپ کہیں کہ جی بخاری میں یہ لکھا ہے مسلم میں، مجھے پتہ ہے اس میں اتنی گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، مجھے وہ سب پتہ ہے، تو مجھے امامت پر بتائیں۔ میں اپنے سوال کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ بھائی امامت جو ہے منصوص من اللہ ہے تو کیسے ہے، اللہ کی طرف سے ہے تو کیسے ہے، وہ بتائیں آپ۔ اور امامت کو اگر اللہ کی طرف سے ہے تو امامت کو نہ ماننے والا کافر ہے یا مسلم ہے؟ جی آغا جان اب آپ ملاحظہ کیجیے گا، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیں حکمران اس کائنات کا حکمران اللہ تعالیٰ ہے، بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی حکمران نہیں ہے، میرے آپ کے اوپر کوئی بھی بادشاہ اللہ کی حکمرانی کے علاوہ کوئی اور حکمران نہیں ہے، اولاً، اور اصل بات شروع ابتدا یہاں سے، آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ میرے بھائی میں تحریف قرآن کا قائل نہیں ہوں، اس لیے میں اس بات کو بالکل مانتا ہوں، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتا ہوں۔ جناب اس طرح شرارت کر کے ادھر ادھر مڑا کے میں تحریف کا قائل نہیں، میں یہ نہیں، میں وہ نہیں، اس طرح کی باتیں آپ نہ کریں۔ جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ اس کا جواب دیں۔ حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور آپ کے اوپر سب سے جو حاکم ہے
اولین حاکم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ خالق و رازق ہے، حکمرانی اسی کی. اس بات کو مانتے یا نہیں مانتے؟ آپ ادھر ادھر کو سوالوں کو آپ خلط مت نہ کیجیے گا خدا کے لیے. آغا جان آپ یار یہ بچوں والے سوال اگر کریں گے تو مجھے ہنسی نہیں آئے گی. آپ بتائیں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ بھائی میں اللہ کو مانتا ہوں، میں نبی کو مانتا ہوں، میں سارے اصحاب کو مانتا ہوں، میں حضرت علی کو، ان کی فیملی کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، چاروں کتابوں، ہر چیز کو مانتا ہوں یار. آپ اب یہ پوچھیں گے جی وہ یہ کیوں ہے وہ، بھائی آپ سوال کا جواب دینا سر. میں تو وہ ویٹ کر رہا ہوں. اب آپ مجھے علی بیتے پڑھائیں گے یار. آغا جان میں آپ کی ساری باتیں سنوں گا میرے بھائی، آپ میری پوری جانچ پڑتال کر لیجئے گا، مگر مجھے پہلے آپ شروع ہو جائیں کہ آپ بتائیں کہ منصوص من اللہ ہے، اور اس کو نہ ماننے کہ میں کافر نہ مر جاؤں. مجھے کیا پتہ میں 5 منٹ بعد زندہ ہوں نہیں ہوں، تو میں کہ امامت پہ عقیدہ رکھے بغیر ہی مر جاؤں تو پھر کیا کروں گا میں؟ تو آپ مجھے وہ بتائیں. جی آغا جان یہ کوئی بچوں کے سوال نہیں ہے، میں بہت گہرے سوال کر رہا ہوں. آپ اس کو بچوں کا سوال سمجھ کے کسی کو سوال کو اگنور مت کیجیے گا، یہ بہت گہرے سوال. چلیں آپ کی بات مان لیتا ہوں. جی بھائی میرا ایمان ہے، بالکل ایمان ہے. جی آغا جان اب جو ہے نا اس حکمرانی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنی اطاعت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے کچھ لوگوں کو ہمارے اوپر متعین فرمایا ہے، جو بسا اوقات مختلف اوقات میں آتے رہے ہیں. کبھی آدم کی صورت میں، کبھی موسیٰ کی صورت میں، کبھی ہارون کی صورت میں، کبھی ابراہیم کی صورت میں، کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں. تو لہٰذا اولاً تو حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن تطبیق یہ لوگ فرمائیں گے. اب ان کی اطاعت ہم نے کرنی ہے. یہ بات آپ اوکے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے جناب آدم. بھائی سوال صرف ہاں یا نہ میں دینا ہے، یا میں بھی تھوڑا سا عرض کروں کہ یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اللہ کی معرفت کروانے لائے تھے. بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے حکومت نہیں کی اور اپنے دور میں وہ حکومت کے بغیر ہی چلے گئے. تو یہ حکومت آپ دنیاوی حکومت کے سینس میں لے رہے ہیں یا نبوت والی حکومت کے سینس میں لے کے جو نبی ایک حاکم کے ایک اطاعت کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ اطاعت کے زمرے میں لے رہے ہیں یا حکومت کے زمرے میں؟ حکومت الگ چیز ہے، اطاعت الگ چیز ہے. اس کے علاوہ دوسری آیتوں میں بے شک صحیح ہے. نہیں، میں نے آپ سے پہلے ہی سوال کیا تھا نا، آپ نے جس کو بچوں کا سوال کیا تھا وہی سوال آپ کے اوپر پھر دوبارہ پلٹ رہا ہے. کیوں؟ دیکھیں آغا جان، میں اور آپ آزاد اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے. کسی کو نہ میں آپ کے اوپر جواب دہ ہوں، نہ میں کسی دوسرے بندے کے لیے جواب دہ ہوں، نہ آپ کسی اور کے لیے جواب دیں. میں جواب دہ ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس بندے کے لیے جس کو اللہ نے میرے اوپر حجت قرار دیا. اب چاہے نبی، کوئی بھی نبی ہو، چاہے اس کے پاس حکمرانی جو ظاہری آپ جو حکمرانی کہتے ہیں وہ ہو یا نہ ہو، وہ میں ان کے لیے جواب دہ ہوں. وہ میرے اوپر حجت ہے. وہ جو بھی امر کریں گے میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس امر کو کروں. میرے لیے آزادی نہیں ہے، میری جو آزادی ہے سب یہاں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی نے حکم کر دیا، کیونکہ وہ نمائندہ پروردگار ہے، اس کا حکم اللہ کا حکم ہے. جی بھائی میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا بالکل. میرے پاس ماشاء اللہ سے ایسی کافی دلیلیں کتابوں میں بھی ہیں، ویسے بھی ہے. تو انشاءاللہ آپ کیری آن کریں، میں سن رہا ہوں آپ کو یہاں، کیونکہ 5-6 لوگ اور بھی بیٹھے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں تو بیچ میں ڈسٹربنگ ہوتی ہے. تو ماشاء اللہ سے آپ کیری آن کریں. جہاں مجھے کچھ کہنا ہوگا میں ضرور بیچ میں انٹرپٹ کروں گا، مگر آپ بتائیں، آگے بتائیں آپ کس طرح سے کھینچتان کے اس کو پورا کریں گے، بتائیں. جی تو آغا جان جو حجت خدا ہے نا اس کی ہم نے محض پیروی کرنی ہے. اس کے اوپر چون و چراں اعتراض کا حق ہمیں نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ رسول کے قول کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اطاعت کرو، میرے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ وہ ہے جو ہمارے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حجت قرار دی ہے. ان کا قول اللہ کا قول، ان کا فعل اللہ کا فعل. ٹھیک ہے میرے بھائی، جو حجت خدا ہوتی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو غلطی نہ کرے، جو گناہ نہ کرے، وَإِلَّا تضاد لازم آ جاتا ہے. اگر حجت خدا کوئی غلطی کرے، کوئی گناہ کرے،
اگرچہ وہ نہ جانتے ہوئے بھی کرے، اور ہمارے اوپر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے کہ ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، تو ہم معصیت پروردگار میں ہم رسول کی اطاعت کریں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نمائندے کو ایسی ہر قسم کی خطا سے، جو گمراہی ہو، جو ضلالت ہو، جو گناہ ہو، اس سے اپنی حجت کو دور رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے آقا جان؟ اب جو ان صفات کا حامل نہیں ہوگا وہ نمائندہ الہی نہیں ہوگا، وہ نمائندہ پروردگار نہیں ہوگا۔ کسی اور کو میرے اوپر حکمرانی کی حق نہیں ہے، کوئی اور میرے اوپر حکم چلائے اور وہ نمائندہ خدا نہ ہو، یہ میرے اوپر ظلم اور زیادتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو حجت قرار نہیں دیا، میرے اوپر واجب الاطاعہ اس کو قرار نہیں دیا۔ کوئی بندہ میرے اوپر حکمرانی کرے، آپ کے اوپر حکمرانی کرے، کسی اور فرد کے اوپر حکمرانی کرے، اس کے لیے صحیح دین صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ وہ نمائندہ پروردگار نہیں ہے۔ اگر وہ نمائندہ پروردگار ہو تو ٹھیک، یا اللہ بتا دیں یا اللہ کا رسول بتا دیں، جو کہ اس کائنات میں اس کا مقرر کیا ہوا فرد ہے، وہ اس کا نمائندہ ہے، وہ مقرر کرے گا کہ میرا امام، میرا پیشوا کون ہے۔ تو یا اللہ مقرر کرتا ہے، اللہ اپنے رسول کے ذریعے سے مقرر کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، غلطی اور معصیت جو ہے دو الگ الگ چیزیں ہیں، کیونکہ قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی غلطیوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ گناہ اور معصیت ان سے نہیں ہوتا، تو یہ دو الگ الگ چیزیں۔ آپ یہ کہیں کہ غلطی ہو جاتی ہے مگر معصیت نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، اور جان بوجھ کے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ جی آج اس پوائنٹ کو کلیئر کریں کہ یعنی جو نمائندہ پروردگار ہوتا ہے، جو نمائندہ الہی ہوتا ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ وہ غلطی سے بھی گناہ نہیں کر سکتا، وہ غلطی سے بھی لوگوں کو غلط راہ میں نہیں ڈال سکتا، وہ غلطی سے بھی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، غلطی سے بھی کسی کا حق نہیں کھا سکتا۔ وَإِلَّا اگر وہ جو کام کرے گا وہ میرے لیے سنت ہے نا، وہ جو کام کرے وہ میرے لیے حجت ہے نا، اس لیے وہ غلطی کرے گا تو اس غلطی کی میں پیروی کر رہا ہوں گا، حالانکہ وہ غلطی معصیت پروردگار ہے۔ آقا صاحب یہ بتائیں کہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سپاہی کو مکہ مارا، وہ مر گیا، کبتی جو تھا، سوری میں کھانا کھا رہا ہوں ساتھ ساتھ، اس لیے میرا تھوڑا سا بولنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، مہمان بھی بیٹھے ہوئے میرے ساتھ۔ تو یونس علیہ السلام کا بھی آپ کو پتہ ہے، قرآن نے ڈسکس کیا، آدم علیہ السلام کا بھی، پھر ایسے ہی اور انبیاء کا بھی۔ تو اس کو آپ، میں معصیت یا گناہ تو کہہ ہی نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں نبی اس سے پاک ہوتے ہیں۔ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ایک بات کو دہرائیے گا بار بار نہیں، اور نہ اس کو ٹرن اینڈ ٹوسٹ کیجیے گا، کیونکہ دیکھیں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، جس کو آپ گھما پھرا کے پھر کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہے کیا، میں کہہ رہا ہوں کہ معصیت یا گناہ نہیں ہو سکتا، غلطی قرآن نے ڈسکس کی ہیں، غلطیاں انبیاء کی، تو غلطی ہو سکتی ہے، تو غلطی الگ چیز ہے، گناہ اور معصیت الگ چیز ہے۔ اور میں سر یقین کریں ساتھ ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، میرے دوست بھی بیٹھے ہوئے، تقریباً ہم ساری باتیں جانتے ہیں، جتنی آپ کر رہے ہیں جانتے ہیں، اسی لیے مجھے پتہ ہے آپ کھینچتان کے کہاں لانا چاہ رہے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ٹو دی پوائنٹ بات کریں، اور آپ آ جائیں قرآن کی اس آیت پہ جس کی یہ تشبیہ کرتے ہیں اس طرف کہ یہ امامت کے لیے اتری ہے بعد از نبوت۔ تو ان شارٹ ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے، انہوں نے بھی جانا ہے، وہ سننا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے امامت کیسے مانیں، کیونکہ وہ تو مانتے ہیں مگر میں کیسے مانوں، مجھے وہ قائل کرنا چاہ رہے تھے، تو خوش قسمتی سے آپ کا گروپ مل گیا۔ کیونکہ آغا صاحب میں نے اگر آپ سے اپنا تعارف کروایا کہ 22 سال سے میں ریسرچ کے کام میں ہوں، تو شاید آپ نے اگنور کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو 22 سال سے پڑھ رہا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ شیعہ اس زمین میں دلائل کیا لاتے ہیں اور کیسے اس کو امامت تک لے کر آتے ہیں۔ مجھے سب پتہ ہے میرے بھائی، میں ان کی خواہش کے لیے ایک اہل تشیع بھائی سے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ان کو اپنی زبانی بتائیں، جو میں ان کو بتا چکا ہوں کہ یہ بات کہیں گے، تو آپ اپنی زبانی بتائیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے، پھر میں انشاءاللہ آپ کو حوالے بھیجوں گا۔ اسی لیے ہم آپ کی ویڈیو بناتے ہیں۔ آقا جان میں آپ کی بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے کسی کو ناحق مارا یا کسی کو ناحق قتل کیا، میں اس بات کو ہرگز نہیں مانتا۔
اگر آپ اس بات کو پروف کے ساتھ ثابت کریں گے تو پھر بات ہوگی، وَإِلَّا میں آپ کی اس بات کو نہیں مانتا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا۔ ٹھیک ہے آغا جان؟ اس کا مطلب ہے صاحب آپ لوگوں نے شاید آپ تو سامنے تو قرآن پڑھتے ہیں ناتے کہ قرآن نہیں پتہ آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے قرآن میں جس میں انہوں نے ایک بندے کو مارا اور وہ مر گیا اور پھر اسی کے ڈر سے وہ چلے گئے حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف، آپ نے قرآن میں پڑھا ہے؟ اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو دوسرے بندے سے جھگڑ رہا تھا۔ کیونکہ جو حجت خدا ہوتی ہے نا وہ نمائندہ ہوتی ہے پروردگار کی، اور وہ ہمیشہ امان میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس بیان کرتے ہوئے، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی نفس سے اپنی آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرتا، یہ بس وہی بات کرتا ہے جس کی اس کو وحی ہوئی، جو من جانب پروردگار ہوتی ہے وہی بات یہ کرتا ہے۔ وہ تو کلام بھی اپنا نہیں کرتے، اپنی طرف سے کلام بھی نہیں کرتے، کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی کو، یہ تو بہت رذائل، قتل کرنا تو بہت گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے میرے عزیز، ٹھیک؟ یہ تو اپنی طرف سے کلام بھی نہیں کرتے۔ نمائندے پروردگار وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ وحی کا پیروی کرتا ہے، وحی کی پیروی کرتا ہے، کیونکہ وہ نمائندے پروردگار ہوتا ہے۔ جس وجہ سے واپس آنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عذر بھی کیا قرآن میں، تو اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو آیتیں بھیج دیتا ہوں، بتائیں۔ آپ اس آیت کو پیش کریں، قرآن مجید سے ثابت کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو ناحق قتل کیا، آپ اس کو قرآن کے ذریعے سے ثابت کریں گے، وَإِلَّا میں آپ کی بات کو کیسے قبول کر لوں؟ کیسے قبول کر لوں کہ ایک حجت خدا جو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی طرف سے بات بھی نہیں کرتے، وہ من جانب اللہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ارادے کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی وحی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کا ناحق قتل کیا۔ آپ اس کو قرآن مجید سے ثابت کریں۔ میرے بھائی آپ سورہ نجم کی تلاوت کرنے لگ گئے، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے لیے کہی ہیں، یہ سارے انبیاء کے لیے نہیں ہے۔ سارے انبیاء کے ساتھ جو معاملات پیش آئے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی وہی لے کر آتے ہیں، مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے قرآن میں جس میں انہوں نے ایک بندے کو مار دیا تھا؟ میرے بھائی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی آیت کو اور جو اس کا نام کیا ہے واقعہ معراج کے لیے اتری ہے اس کو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ رکھ کے پیش کر رہے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ قرآن فہم ہے بھی یا نہیں، کیونکہ آپ کہاں کی دلیل کہاں دے رہے ہیں آپ؟ تو آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جو آیت میں نے آپ کو بیان کی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا حبیب جو ہے کوئی بات نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کو وحی ہوتی ہے، وحی کے علاوہ تو یہ بات نہیں کرتا، کہ یہ ایسے ہی کہا ہے؟ بس مشرکین کو جھوٹ بولا گیا ہے یا دھوکہ دیا گیا ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ بہرحال میں آپ کو ابھی بھیج دیتا ہوں آیتیں، آپ فکر نہ کریں۔ او بھائی اس کا کانٹیکس الگ ہے نا، تھوڑا سا صبر کر، میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں، میں ساتھ ساتھ کھانا کھا رہا ہوں نا، میں ابھی آپ کو آیت سینڈ کرتا ہوں، جسٹ اے منٹ صرف۔ اس آیت میں کہاں لکھا ہے آگا یہ صرف معراج کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی یہ صرف معراج والی بات جو ہے نا اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، باقی یہ جو کچھ بیان کر رہا ہے وہ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں۔ اب اس آیت میں کہاں لکھا ہے؟ آیت تو کہہ رہی ہے یہ اپنی طرف سے بات بھی نہیں کرتا، یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا مگر یہ کہ وحی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ یہ اپنی طرف سے کیوں صرف جو ہے نا صرف ایک مورد کو نکال رہے ہیں؟ قرآن تو کوئی تخصیص نہیں کر رہا۔ بھائی ایک منٹ رک جائیں صرف ذرا، میں آپ کو یہ دونوں چیزیں کلیئر کرتا ہوں۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، کیوں بے چین ہو رہے ہیں؟ اگر آپ اس طرح کرتے رہیں گے تو دب جائے گی چیزیں، تھوڑا سا رک جائیں۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں آغا جان۔ آپ نے کہا کہ یہ مشرکین کو صرف بتایا گیا کہ یہ جو ہے نا نطق نہیں کرتا مگر یہ کہ وحی، کیا مشرکین کو جھوٹ بولا گیا، کیا دھوکہ دیا گیا؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ نہ آیت میں تخصیص ہوئی ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے فقط معراج کی بات ہو رہی ہے، آیت تخصیص نہیں کری، آپ کہاں سے تخصیص کریں؟ آپ کیوں تخصیص کر رہے ہیں بھائی؟ کاہے کو تخصیص کر رہے ہیں آپ؟ کیوں تخصیص کریں کہ فقط معراج کے بارے میں کہا گیا ہے، جبکہ قرآن مطلق بیان کر رہا ہے کہ میرا حبیب کوئی بھی کلام نہیں کرتا مگر اس کو وحی ہوئی ہوتی ہے۔
وہ وحی کے تابع ہوتا ہے، وہ وحی جو ہوئی ہے وہی بیان کرتا ہے، اس کے علاوہ تو وہ کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ آپ کہہ رہے ہیں اسراء معراج، آپ یہ تخصیص کیوں کر رہے ہیں؟ آجان بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت بھیجی انہوں نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا نہ بہکا۔ پھر دوسری آیت انہوں نے بھیجی ہے، وما ينطق عن الہوا، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ یہاں پہ کوئی تخصیص نہیں کی ہے کہ جو ہے نا کہ وہ کلام تو بولتا ہے یہ کلام نہیں بولتا ہے، بلکہ مطلق لکھا ہوا ہے وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ پھر کیا کرتا ہے، ان هو الا وحی یوحی، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، یعنی وہ وحی کے ذریعے سے بات کرتا ہے۔ اب یہ آیت ہے آغا جان، ابھی آگے والے آیت ہیں جو ہمارے مین موضوع سے ربط نہیں ہے ابھی، کیونکہ یہ معراج کے دن وارد وہ آئے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے فقط اور فقط، آپ اس کی بات کو سنیں۔ جی میرے بھائی، اب مجھے بتائیے گا کہ میں نے دونوں آیتیں آپ کو بھیج دی ہیں، دونوں صورتیں کہہ لیں، بلکہ ایک سورہ نجم بھی آپ کو پوری دے دی جو واقعہ معراج کے کانٹیکس میں ہے۔ سورہ اسراء تو شروع کرتی ہے نا 2-3 باتوں سے، اس کے بعد سورہ نجم اس کو صحیح سے ڈیٹیل سے بتاتی ہے۔ دوسری، آپ انکار کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام نے کسی بندے کو مارا ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بھیج دیا سورہ طٰہٰ سے، آپ چاہیں تو محسن نجفی صاحب کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، چاہیں تو اور کہیں سے بھی دیکھ لیں، پھر مجھے بتائیں کہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو بھی سیٹسفائی کریں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ سجاد بھائی، آپ سن رہے ہیں نا باتیں، کہیں آپ چلے تو نہیں گئے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نطق نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کو وحی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک؟ تو آپ اس سے مراد یہ لینا چاہتے ہیں کہ یہ فقط اور فقط معراج کے بارے میں بات ہوئی ہے، باقی کوئی بات جو ہے نا وحی والی بات نہیں ہوئی اولاً، ٹھیک؟ یہ کہاں سے آپ نے تخصیص کیا کہ فقط اور فقط معراج کی بات ہو رہی؟ معراج والی بات فقط اور فقط وحی کی بات تھی، باقی وحی نہیں تھی۔ باقی جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، فقط معراج والی بات جو ہے نا وحی کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ آپ نے کہاں سے تخصیص کی؟ اس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ آپ نے ناحق کسی کو قتل کیا؟ ناحق آپ نے کسی کو جان بوجھ کر آپ نے کسی کو ناحق قتل کیا، یہ کہاں لکھا ہے؟ میرے بھائی، کر دی نا آپ نے پھر وہی بات کہ آپ کو میں نے دلیل دی ہے، پوری سورہ نجم واقعہ معراج کے بارے میں ہے۔ آپ اگر آیت کے متن نہیں جانتے ہیں پڑھنا تو آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو نجفی صاحب کا، میں اپنا نہیں چلا، نجفی صاحب محسن نجفی صاحب کا، وہ تو اہل تشیع عالم ہے اور تفسیر کی انہوں نے، ترجمہ کیا قرآن کا، یا کسی بھی آپ اہل تشیع عالم کا قرآن کا ترجمہ اٹھا کے مجھے بتائیں نا۔ یہ جو آپ مجھے منع کر رہے ہیں جن چیزوں سے کہ میں نے غلط استدلال کیا ہے یا میں غلط سمجھاؤں، تو آپ ادھر سے اٹھا کے مجھے بتا دیں کہ یہ ترجمہ غلط ہے، ترجمہ آپ غلط ثابت کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں کون ہوتا ہوں قرآن کو اپنے حساب سے سمجھنے والا، قرآن نے جو بات بتائی ہے آپ وہ پڑھ لیں، ترجمے میں پڑھ لیں، عربی میں بھی پڑھ لیں آپ اس کو، اور پھر آپ محسن نجفی کا میں نے پہلے بھی آپ کو حوالہ دیا، آپ اس میں سے دیکھ لیں، فرقان حیدر آبادی کا دیکھ لیں، آپ کسی کا بھی دیکھ لیں، تفسیر عیاشی سے دیکھ لیں، آپ کسی کی بھی اٹھا کے دیکھ لیں اور مجھے بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ مطلب یہ نہیں ہے، میں غلط لے رہا ہوں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا۔ آپ بتا دیں، ثابت کریں نا، آپ میری بات کو رد کریں ثبوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، قرآن کو رد کریں قرآن سے۔ آپ ڈال دیں شیعہ ترجمہ، ڈال دیں اہل تشیع کا ترجمہ ڈالیں اور کہہ دیں کہ بھئی یہ دیکھیں ترجمے میں نے ڈنڈی ماری ہے، میں نے کہیں غلط لکھا ہے یا میں غلط سمجھاؤں اس چیز کو، ترجمے میں ہوتا ہے۔ تفسیر یا ابھی حدیث کسی پہ بات نہیں ہوگی، پہلے صرف قرآن کا ترجمہ، کیونکہ میں نے آپ کو قرآن سے آیتیں دی ہیں، ادھر ادھر سے میں کچھ بھی نہیں دوں گا ابھی آپ کو۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ نے کہا کہ یہ فقط معراج کے بارے میں ہے، کہ یہ جو وحی کے ذریعے سے کلام کی جاتی ہے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ فقط اور فقط معراج کے بارے میں، معراج کے علاوہ باقی وحی نہیں ہے، یہ آپ نے تخصیص کیوں کیا؟ آپ نے آیت میں کس لفظ سے آپ نے یہ نکالا کہ جو ہے نا یہ فقط اور فقط معراج کی بات ہو رہی ہے، معراج کے علاوہ وہ اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ وہ میرے بھائی زیادہ زور سے کہ کیوں آپ اس کو غلط کر رہے ہیں اور آپ گھما کیوں نہیں بات کو؟ دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ جسے فقط اور فقط وہ جو ہے معراج کے اوپر ہی وحی کی بات کی، باقی نہیں کی۔ اللہ کے نبی کو تو آتی ہی وحی ہے، جتنے انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کلام ہی وحی کے ذریعے کرتا ہے، یا جس سے خود کرنا چاہے، پردے سے کے پیچھے سے کرے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے۔
جان آپ جو استدلال کر رہے ہیں وہ باطل استدلال ہے، کسی کی تفصیل لانے کی بھی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ بالکل ہی بیتوکی بات کر رہے ہیں کہ یہ فقط اور فقط کلام جو وحی کے ذریعے سے ہوا ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں فقط معراج والا وہ بات ہے، اس کے علاوہ تو وہ رسول اللہ اپنی مرضی سے بیان کر رہے ہیں، تو قرآن کی صریح مخالفت ہے، پورا قرآن وہی ہے، آپ فقط اور فقط معراج کو لے کے آ گئے کہ جو ہے نا یہ معراج کے بارے میں ہے، بس پورا قرآن وہی ہے، پوری سنت وہی ہے، پوری نمازوں کا طریقہ وہی ہے، پوری روزوں کا طریقہ وہی ہے، پوری حج کا طریقہ وہی ہے، زکوٰۃ کا طریقہ وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، نبی نے جو کچھ بھی کیا وہ وحی کے ذریعے سے کیا، آپ کیوں تخصیص کر رہے ہیں بھائی؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تخصیص کی دلیل کیا ہے کہ یہ فقط معراج کے بارے میں؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کسی کو جواب دیتے ہیں نا، آپ یہ جو بیچ میں اس کو لمبا کر رہے ہیں بات کو خواہ میں، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ نے کہاں سے تخصیص کی؟ میں نے تخصیص نہیں کی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے آپ کو سورہ نجم تقریباً 10-11 آیتیں بھیجی ہیں، آپ خود پڑھ لینا، آپ خود پڑھ کے مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس جو ترجمہ ہے اس میں بھی یہ بات ہے، اس کا متن یہ ہے یا نہیں ہے، پھر آپ مجھ سے سوال کریں نا بھائی، پہلے آپ اپنی دلیل دیں گے، دیکھو یہاں یہ لکھا ہوا ہے میرے پاس، تو پھر آپ کہیں گے غلط، جب آپ کے پاس بھی ایک ہی چیز ہو میرے پاس بھی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تخصیص کی؟ میں نے تو آپ کو ریٹرن میں ترجمہ دیا ہے۔ آغا صاحب، آپ میری بات کو خواہ میں غلط پیش کر رہے ہیں، میری کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ وہی صرف معراج کے وقت نازل ہوئی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیتیں جو آپ نے پڑھی ہیں سورہ نجم کی تھی، اور یہ آیتیں معراج کے واقعے کے لیے ہی نازل ہوئی ہیں، جس میں اللہ کے نبی نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو لوگوں نے کہا کہ 1 مہینے کے سفر کو 1 پل میں کون طے کر سکتا ہے، اور جنت دوزخ سب دیکھ لیا، آپ نے آسمانوں کی بھی سیر کر لی، یا جو بھی باتیں سوال جو مشرکین مکہ کرتے تھے، تو اس کے اوپر جواب کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہیں۔ آپ کو شاید یا تو آیت کا ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا، یا آپ کے پاس شاید اگر کوئی ترجمہ ہے تو وہ پڑھ کے دیکھ لیں، یا آپ کو متن نہیں پتہ چلا آیت کا کہ مزاج کیا ہے، اللہ تعالیٰ بات کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں یہ بات کر رہا ہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، یا وہ بہکے نہیں ہے، وہ مجنون نہیں ہے، یا وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ پہلے آپ یہ دیکھیں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ نے رجوع کر لیا نا۔ آپ پہلے مدعی تھے کہ فقط اور فقط معراج کے واقعے کے بارے میں ہے کہ معراج کے واقعے کو نبی نے وحی کے ذریعے سے بیان کیے، باقیوں کو تو آپ خارج کر رہے تھے، یہ فقط اور فقط تخصیص کر رہے تھے معراج کے اوپر۔ اب آپ آ گئے نا کہ جو ہے نا باقی بھی وحی ہے، پوری وحی ہے، قرآن وحی ہے، جتنے احکامات بتائے گئے سب کچھ وحی ہے، اب آ گئے نا۔ دوسری بات میرے بھائی، یہ کوئی مناظرہ نہیں ہو رہا اور نہ بحث ہو رہی ہے، میں نے صرف آپ سے ایک سمپل سوال کیا ہے، اس لیے آپ کسی بھی چیز پہ زیادہ ٹائم مت لگائیں۔ او بھائی صاحب، آپ کیوں میری بات کو غلط کریں؟ رجوع کر لیا، میں کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو ریٹرن میں ترجمہ دے دیا، آپ پھر بھی میری بات کو غلط کریں۔ میں نے کہا ہے کہ یہ صورت جو ہے سورہ نجم جو ہے یہ واقعہ معراج کے کانٹیکس میں اتری ہے، اور یہ آیتیں واقعہ معراج کے اوپر جو سوالات اٹھے تھے اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں اتری ہیں۔ سارے نبی جو ہیں وہ وحی کے ذریعے ہی اللہ سے کلام کرتے ہیں، مگر آپ میری بات کو بار بار غلط وے میں کنوے کر رہے ہیں، جو کہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اتنے لوگ سن رہے ہیں، آپ غلط وے میں جا رہے ہیں، آپ اس کو غلط کنوے کر رہے ہیں کہ نہیں جی آپ نے غلط وہ کر دی۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، آپ بتائیں کہ سورت کا ترجمہ میں نے غلط کیا وہ بتائیں نا۔ میں آپ سے جو چیز آپ سے ہم کہیں، آپ کوئی بھی چیز پیش نہیں کرتے۔ نہیں آغازان، آپ تخصیص کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں تخصیص کر رہے ہو کہ معراج کے بارے میں ہے؟ آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ فقط معراج کی والی بات جو ہے نا آپ نے وہی کی ہوئی ہے؟ آیت تو عموم بیان کرے، آیت عمومی ہے بھائی، آیت عمومی ہے، آیت عموم بیان کرے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ میرا حبیب کوئی بھی نطق نہیں کرتا، وما ینطق، یہ نطق بھی نہیں کرتا ہرگز، ان ہوا الا وحی یوحی، مگر یہ کہ یہ نطق کرتا ہے جس کی وحی ہوئی ہے۔ آپ نے اس میں فقط معراج کہاں سے لے لیا؟ او میرے بھائی، آپ کی یا تو عقل سمجھ اتنی نہیں ہے شاید آپ کی، کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف اور صرف وہی جو اترتی تھی وہ معراج کے لیے ہی اتری ہے، یا معراج کے لیے یہ بات کی گئی ہے۔ آپ پہلے آیت کا متن پڑھیں، آپ کو متن ہی نہیں سمجھ آ رہا آیت کا کہ آیت کہہ کیا رہی ہے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ جب واقعہ معراج کو لوگوں نے جھٹلایا تو اس کے کانٹیکس میں یہ سورہ نجم جو ہے وہ کھل کے واقعہ معراج کو جو بیان کیا گیا سورہ نجم میں، سورہ اسراء میں اشارہ دیا گیا 3 آیتوں میں، اور ٹاپک چینج ہو گیا۔ سورہ نجم میں جو ہے نا اس کو سپورٹ میں اتری ہے اس کی، اور یہ واقعہ معراج کے اوپر آیتیں اتری ہیں۔ باقی اللہ کے نبی جو بھی بات کرتے تھے اللہ کی وحی سے کیا کرتے تھے۔ آپ کیوں خواہ میں یار ایک بات کو غلط کنوے کر رہے ہیں؟ آپ ایک کام کریں،
جتنی صورتیں میں نے آپ کو بھیجی ہیں نا، یہی ذرا جو آپ کے پاس ترجمہ وہ بھیج دیں اور مجھے بتائیں کہ اس میں واقعہ معراج کے لیے نہیں بات کی گئی یا یہ اس کے کانٹیکس میں نہیں اتری، بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے چاہنے والے بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر بھی، وہ بھی حیران ہو رہے ہیں کہ یار یہ بندہ مطلب اس طرح سے ٹرن اینڈ ٹویسٹ کر رہا ہے باتوں کو۔ میرے بھائی رات کے اس پہر اگر میں آپ سے امامت کے مسئلے پہ بات کرنے بیٹھا ہوں، آپ خام میں کھینچ رہے ربڑ کی طرح۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ترجمہ اگر الگ ہے تو وہ بھیج دیں بھائی، میری تخصیص کیا، میں نے کسی چیز کی تخصیص، میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا، مجھے آپ لوگوں کا پتہ ہے تحریف قرآن کا میں قائل نہیں ہوں۔ آپ سمجھے میری بات، میں کیوں بار بار کہہ رہا تھا کہ تحریف قرآن کا میں قائل نہیں ہوں۔ نہیں، آپ نے ترجمہ غلط نہیں کیا، میں نہیں کہہ رہا آپ نے ترجمہ غلط بھیجا ہے، ترجمہ آپ نے صحیح بھیجا، لیکن آپ نے اس کو غلط معنی دے دیا۔ یہ فقط اور فقط معراج کے بارے میں ہے کہ یہ جو وحی کے ذریعے سے بات کرتا ہے، اس کے علاوہ بات نہیں کرتا ہے، یہ فقط اور فقط معراج کے واقعے کی بات ہو رہی ہے۔ باقی جو بھی کلام ہے وہ کیا ہے، وہ وحی نہیں ہے۔ بھائی آیت عام ہے، آیت عمومی ہے، اطلاق کے ساتھ ہے، کوئی قید نہیں لگا رہی۔ آیت کہہ رہی ہے کہ آپ نطق بھی نہیں کرتے مگر یہ کہ آپ کے اوپر وحی ہوتی ہے تو نطق کرتے ہیں۔ آپ نے اس میں فقط معراج کو کیسے تخصیص کر دیا؟ اس لیے میرے بھائی بات کو ادھر ادھر نہ گھمائیں، میری کوئی گدی نہیں جا رہی، اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں نے آپ کو ترجمہ دے دیا، یا تو آپ اپنا ترجمہ پیش کریں اور یا تو آپ کہہ دیں کہ جی واقعہ معراج کے اوپر نہیں اتری۔ میرے بھائی آپ بار بار دیکھیں مجھے مجبور کر رہے ہیں صاحب، میں آپ کو کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ جن لوگوں کی ہنسی نکل رہی ہے، میری بھی ہنسی نکل رہی ہے۔ اب یار آپ ایک چیز کو ربڑ کی طرح کھینچ رہے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ صرف اتنا بتائیں کہ جب میرا ترجمہ صحیح ہے اور جب میں کہہ رہا ہوں پورا قرآن وہی ہے بھائی، اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی بات اللہ تعالیٰ القاء کر دے، ان کے دل پہ الہام کر دے تو وہ الگ بات ہے، مگر ساری چیزیں اللہ کو نبی کو جو وحی کے ذریعے بتائی گئی، میں نے کب وحی کا انکار کیا اور میں نے کب کہا ہے کہ جی صرف یہ وحی جو ہے اسی وقت اتری، اس کے علاوہ نہیں اتری؟ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرا ترجمہ دیکھ لیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ اپنا ترجمہ بتا دیں۔ جب میرا ترجمہ صحیح ہے نا تو میرا عقیدہ اور میری سوچ بھی صحیح ہے، کیونکہ میں نے جو ترجمہ میں فالو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، تو پھر میری بات بھی صحیح ہے۔ آغا جان، آپ کی ایک وائس دوسری وائس کے ساتھ تصادم کر رہی ہے، آپ غور کریں نا، آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وحی والی بات ہو رہی ہے یہ فقط اور فقط معراج کے بارے میں، اور آپ دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ نبی نطق نہیں کر رہا، ہمیشہ نبی کے اوپر وحی ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ کی دو باتیں ہیں، آیت عموم بیان کر رہی ہے، آیت کہہ رہی ہے کہ آپ نطق ہی نہیں کرتے، نطق یعنی کلام ہی نہیں کرتے، مگر آپ کے اوپر وحی ہوتی ہے تو کلام کرتے ہیں۔ آپ اس کو ایک دفعہ کر رہے ہیں، خاص کر رہے ہیں کہ یہ فقط اور فقط معراج کے بارے میں، ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہمیشہ نبی جو ہے نا وحی کے مطابق بات کرتا ہے۔ تو آیت کو آپ سمجھ لیجئے، یہ عموم بیان کریے، آپ کبھی بھی نطق نہیں کرتے، کوئی بھی کلام آپ نہیں کرتے، مگر یہ کہ آپ کے اوپر وحی ہوتی ہے، آپ پیروئے وحی، ہمیشہ تابع وحی ہے۔ باقی آپ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں الجھانا چاہیں یا اس میں، تو میرے بھائی میں نہ تاریخ میں الجھنا چاہتا ہوں، نہ میں حدیث میں اس وقت الجھنا چاہتا ہوں۔ آپ مثال پیش کر کے اپنی مثال کو ہی آپ خواہ میں اس کو ربڑ کی طرح کھینچ رہے ہیں۔ آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ جو اپنا وہ رکھنے والے تھے امامت پہ، اس پہ پہنچ جائیں، بس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ شارٹ کٹ میں پہنچ جائیں، ٹائم بہت ہو رہا ہے۔ آغا جان میں ترجمہ ہی کر رہا ہوں نا، میں بول کے ترجمہ کر رہا ہوں، آپ نے لکھ کر بھیج دیا ہے، میں آپ کو بول کے ترجمہ کر رہا ہوں، اگر میں ترجمہ غلط کر رہا ہوں تو آپ بتا دیں آپ یہ ترجمہ غلط کر رہے ہیں۔ چلیں ایک کام کریں، جو میری وائس تصادم کر رہی ہے نا، آپ ذرا وہ مجھے بھیج دیں، بتا دیں کہ بھائی یہ میری وائس ہے، وہ میں نے اس میں کچھ کہا اور میں اب کچھ کہہ رہا ہوں، میں نے رجوع کر لیا، ذرا یہ بتا دیں ذرا کہ میری کون سی وائس ایسی ہے جس میں نے کہا ہو کہ نبی جو ہے وہ اسی وقت وہی ہوئی اللہ کے نبی پہ، باقی ٹائم نہیں ہوتی ہے وہی۔ نہیں، سننے والے خود فیصلہ کر لیں گے، میں اور آپ تو فیصلہ نہیں کریں گے کہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں۔ آپ ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وحی والی بات ہو رہی ہے آپ وحی کے علاوہ بات نہیں کرتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فقط اور فقط معراج کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور آپ دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر وحی ہوتی رہتی ہے، ٹھیک؟ تو آپ بہرحال یہ سننے والے دیکھ لیں گے کہ کیا آپ درست کر رہے ہیں یا میں درست کر رہا ہوں۔ میرے بھائی آپ ترجمہ غلط نہیں کر رہے، آپ جو ہے اس کا استعمال غلط کر رہے ہیں آیت کا۔ آپ اس آیت کو لے کے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، جبکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اور واقعہ معراج کے کانٹیکس میں اتری، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زبردست
احتجاج کیا گیا اس چیز کا کہ یہ معراج کیسے کر لی، کیسے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس سے 1 مہینے کا سفر لمحوں میں کیسے طے کر لیا. کفار کے سوال تھے، اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ کو بھی پتہ ہوگا. میں تاریخ میں یا حدیث میں یا اس کانٹیکس میں نہیں جانا چاہتا ابھی تفسیر میں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو اس کو بنا کے پیش کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، میں نے تو آیت بھی دے دی کہ ان سے بندہ قتل ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں نہ حق ہوا یا حق ہوا، یہ بھی چھوڑیں. میں نے آپ کو کہا بندہ قتل ہوا جس کا انہوں نے آگے عذر بھی پیش کیا، آپ کو وہ بھی بھیج دوں. الجھانے والی بات نہیں ہے، الجھانے والی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کے ہاں اصلاً نبوت کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے، تو آپ امامت کیا سمجھیں گے؟ میرے بھائی آپ مجھے میری وہ وائس بھیج دیں نا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں غلطی کی ہے، وہ وائس بھیج دیں، آپ کے پاس وائس ہوگی. اور نبوت پہ اللہ کا شکر ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اتنا ایمان ہے کہ اس کے بعد ہم کسی کو بھی اس طرح سے نہیں مانتے، اور نہ ہم کسی پہ الہامی بات ہونے کا، القاء ہونے کا، کسی کو اجازت کا اللہ کی طرف سے، میں تو یہ بھی نہیں مانتا. آپ تو یہ مانتے ہیں ختم نبوت کے بعد بھی آپ ایک سلسلہ جاری رکھتے ہیں، میں تو وہ نہیں رکھتا. تو میرا نبوت پہ اللہ کا شکر ہے بڑا پکی پکڑ ہے. اللہ کا شکر ہے ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے اور پکی پکڑ ہے. اور رہی بات میرے بھائی آپ کی علمی بات کی، تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں بار بار آپ کو بتانا پڑ رہا ہے، آپ بھول جاتے ہیں. شاید آپ اپنے آپ کو علمی شخصیت سمجھ رہے ہیں، دوسرے کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں کہ اتنی دیر سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہے، مجھے آپ سمجھائے نہیں. آپ اپنا موقف پیش کر دیں یار. یہ سجاد بھائی نے بھی آپ سے یہ کہا کہ آپ ان کو چھوڑیں، آپ یہ ملحد ہوں کچھ بھی ہوں ان کو چھوڑیں، یہ نصیری ہوں قادیانی ہوں کچھ بھی ہوں، مسلم آپ نہ سمجھیں. فی الحال آپ مجھے اپنا موقف پیش کریں. صرف میں آپ کو آیتیں پیش کر رہا ہوں، آپ اس کے جو ہے اپنا ترجمہ پیش کر دیں کہ بھائی غلط کر رہے ہو، آپ وہ بھی نہیں پیش کر رہے ہیں. پھر آپ جو ہے زبانی کلامی چاہ رہے ہو، پھر آپ میری بات کو ٹرن اینڈ ٹویسٹ کر رہے ہو، اور اس پہ بھی آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کون سی وائس ریکارڈنگ میری ایسی ہے جس میں نے غلط کہا ہے. تو آپ وہ نکال کے مجھے سینڈ کر دیں. اگر ٹائم چاہیے آپ ٹائم لیں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، مگر آپ اپنی بات کو صحیح طریقے سے رکھیں، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں آپ اس پہ جواب دیں. میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا. آقا جان تضاد آپ کی باتوں میں بالکل واضح ہے، آپ غور کریں، آپ کی تضاد آپ کی باتوں میں ہی واضح ہے. آپ ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فقط اور فقط معراج کے بارے میں کہ نبی کوئی بھی کلام نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کے اوپر وحی ہوئی ہوتی ہے. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ معراج کے بارے میں کیونکہ مشرکین نے اعتراض کیا تھا، اور آپ دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نبی کے اوپر وحی ہوتی ہے، وہ تابع وحی ہوتا ہے، وہ وحی کے مطابق کام کرتا ہے. تو یہ دو الگ چیزیں آ گئی نا. آپ نے ایک دفعہ کہا کہ یہ فقط اور فقط معراج کے لیے، اور دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے علاوہ بھی وحی ہوتی ہے. تضاد ہے آپ کی بات. آپ کی اور میری باتوں میں میرے مہمان 1 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقین کریں وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. بھجن مجھے کوئی لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے ترجمہ، میں خود اپنے منہ سے بیان کر رہا ہوں ترجمہ، اور لوگوں کو سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ آپ تضاد بیان کر رہے ہیں یا میں تضاد بیان کر رہا ہوں. آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ فقط معراج کے بارے میں ہے کہ معراج میں جو ہے نا فقط اور فقط جو ہے نا یہ جو آیت آئی ہے کہ فقط اور فقط معراج کے لیے، جبکہ آیت یہ نہیں کہہ رہی. آیت کہہ رہی کہ وما، آپ بالکل ہرگز نہیں ہرگز نہیں ینطق بات کرتے، ہرگز آپ نہیں بات کرتے، اللہ مگر یہ کہ صرف اور صرف یہ کہ آپ بات کرتے ہیں جب وہی ہوتی ہے. یہ آیت کہہ رہی اور آپ کہہ رہی کہ یہ فقط و فقط معراج کے بارے میں. کیونکہ میں یہی دیکھ رہا ہوں بھائی کہ آپ نے خواہ مخواہ کی ایک فضول سی بات کو پکڑ لیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو پہلے بھائی کلیئر ہے نہ آپ کے پاس میری کوئی وائس ہے. نبی تو جتنے بھی انبیاء ہیں، میں نے یہ بھی آپ سے کہا کہ وہ سب ظاہر وہی کے محتاج ہوتے ہیں، وہی کے اوپر کام کرتے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اس کے محتاج ہوتے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں وہ بھی. اور جب اللہ کے محتاج ہیں تو وہی کے ذریعے اللہ ان سے بات کرتا ہے. میں نے آپ کو ایک آیت کا بھی حوالہ دیا کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ جس سے چاہے وہ پردے میں بات کرے، جس سے چاہے وہ وحی کے ذریعے بات کرے، کسی کے دل میں القاء کر دے. بالکل ہے، اور اللہ نے کیا ہے. جس طرح غیر نبی جو ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں یا اور لوگ ہیں جن سے اللہ نے بات کی ہے، جن کے دل میں القاء کیا ہے. آقا جان آپ نے جو 20 سال ریسرچ کی ہے نا، تو آقا جان دیکھیں جو حجت خدا ہوتی ہے نا، نبی ہوتا ہے نا وہ گناہ نہیں کرتا، وہ تابع وہی ہوتا ہے. نص ہے قرآن کی، قرآن مجید فرما رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. آپ اس کو کہہ رہے ہیں فقط اور فقط معراج کے بارے میں، جبکہ قرآن کے رائے عموم ہے، مطلق ہے، خاص آپ کر رہے ہیں، اس کو تخصیص آپ کر رہے ہیں. آیت مطلق ہے،
مطلق آیت کو آپ تخصیص کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے، آیت کے خلاف معنی کر رہے ہو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا میں نے یہ کر دیا، آپ نے ترجمہ بھیج دیا لیکن آپ نے مفہوم معنی غلط کر دیا، آپ نے فقط اور فقط معراج کے بارے میں تخصیص کر دیا۔ حضرت لقمان ہے، اللہ نے ان کے دل پہ القاء کر دیا۔ تو میرے بھائی آپ لوگ اگر علمی لوگ ہیں نا تو مجھے آپ علمی باتیں بتائیں، مجھے یہ ادھر ادھر کی نہ بتائیں نا۔ آپ میری غلطی اگر پکڑ لیں اور آپ پھر مان دیں کہ جی آپ نے رجوع کر لیا، جب اگر آپ کو لگتا ہے میں نے غلطی کی، چلے مان لیا، آپ کی بات مان لیتا ہوں، پھر آپ کہنے رجوع کر لیا، جب میں نے رجوع کر لیا تو اب آپ کیوں زحمت دے رہے ہیں بار بار اس بات کو؟ اس لیے لمبا کر رہے ہیں کہ یار 2 بج جائیں اور یہ بندہ بولے اچھا بھی میں جا رہا ہوں، اور آپ نعرہ لگا دیں گے جی ہم تو جیت گئے مناظرہ۔ میرے بھائی سجاد صاحب اگر یہ سن رہے ہیں تو میں ان کو خیر یہ سارا سینڈ کروں گا، اور اس کے علاوہ یہ میرے بھائی جو بیٹھے ہوئے سارے انہوں نے بھی مجھے اشارہ کر دیا ہے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ خواہ کی ادھر ادھر کی کریں گے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی 10 دفعہ کہا ہے نبی معصیت اور گناہ سے پاک ہوتا ہے، غلطیاں قرآن میں ڈسکس ہوئی ہیں انبیاء کی، آپ کو میں نے ایک حوالہ دیا ہے، میں یونس علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کا تو آپ کو پتہ ہے، آدم علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا بھی آپ کو پتہ نہیں پتہ ہے، اور بھی انبیاء کا میں آپ کو دے سکتا ہوں، سورہ تحریم کی پہلی آیت، یہ بس آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اور باقی جو ہے آپ کو شاید نہیں پتہ قرآن کا، تو معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی میرا ٹائم ضائع کیا یار، اور سب بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم دیا مگر جواب نہیں دیا آپ لوگوں نے، تو میں پھر بھی کوائٹ نہیں کر رہا، میں آپ لوگوں کو اور ٹائم دے رہا ہوں کہ اگر کسی کو مدلل جواب آتا ہو، میرا پرسنل نمبر بھی اس میں آ گیا ہے، ایڈ ہو گیا ہوں، آپ اگر میں اس میں نہ دیکھ سکوں تو آپ پرسنل نمبر پہ بھیج سکتے ہیں میرے بھائی، سب کو بالکل فری اجازت ہے۔ آغا جان آپ نے جو اپنے من سے اپنی طرف سے ہم نے جو ترجمے اور تفسیریں کی ہوئی نا وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ آپ نے ابھی کچھ آیتیں اس میں آپ نے عبسہ کا بھی آپ نے ذکر کیا، یہ بھی آپ کہیں گے کہ یہ بھی غلطی ہو گئی ہے رسول سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آغا جان ایسا نہ کریں، آپ لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ نہیں کھیلیں بھائی، آپ اپنی من کی تفسیر کریں جو آیت میں لکھا نہیں ہے، آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ نبی معصوم ہوتا ہے، وہ پیرو وحی ہوتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی کی شان ہے۔ آپ نبی کی، آپ کو نبوت اصلاً آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کو امامت کیسے سمجھ میں آئے گی، ان کے خلیفہ کیسے سمجھ میں آ جائیں گے؟ جو نبوت آپ کو ابھی تک کلیئر نہیں ہے، آپ نے کیا ریسرچ کی ہے 20 سالوں میں؟ جان آپ ایسا کریں نا، یا آپ کہیں کہ جو آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ درست ہے، ہاں ٹھیک، نیکسٹ، پھر ہم دوسرے لیول پہ جائیں گے۔ جب آپ اعتراض کریں گے کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، اور آپ جو بیان کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، آپ بغیر دلیل کے تخصیص کر رہے ہیں ایک آیت کو، جو آیت مطلق اور عموم پہ دلالت کر رہی ہے، آپ اس کو تخصیص کر رہے ہیں، آپ خود غلطی کر رہے ہیں اور دوسرے کو کہہ رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں، تو بات کیسے ہو؟ آپ کے پاس اصلا نبوت کلیئر نہیں ہے، آپ کے پاس نبوت کلیئر نہیں ہے، اور آپ آئے ہیں جو ہے نا ادھر 20 سال تحقیق لے کے۔ بھائی نبی کے تو چاروں خلیفہ کو ہم مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے ہیں نبی کے چاروں خلیفہ کو، باقی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اپنا ترجمہ بھیج دیں عباس کا، یا سورہ تحریم کی شروع کی آیت کا، پہلی آیت کا آپ اپنا ترجمہ بھیجیں۔ چلیں، میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ آپ اتنی ماشاءاللہ سے چیمپئن ہیں تو آپ اپنا بھیج دیں بھائی، مجھے بتائیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نبی سے معصیت یا گناہ نہیں ہوتا، آپ جان بوجھ کے اس کو گھما پھرا کے رگڑ کے کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ دوسروں کے منہ میں اپنی بات مت ڈالیں میرے بھائی، آپ دوسروں کو بھی سمجھا کریں کچھ، کہ ان کو بھی کچھ پتہ ہے۔ اگر آپ علمی شخصیت ہوتے تو آپ مجھے بالکل آسان زبان میں مجھے لے کر آتے اس تک کہ بھائی دیکھیں یہ چیز یوں ہے، مگر آپ نے جو روایتی طریقہ وہ اپنایا، پھر بھی آپ دیکھیں وہاں تک نہیں لے کر آ رہے، آپ نے جان بوجھ کے سورہ نجم کو تختہ مشق بنا لیا کہ نہیں یار اس پہ رک جاؤ، کیونکہ یہاں سے ہم ان کو کہیں گے نہیں جی آپ یہ غلط کریں۔ چلیں ان باتوں کو چھوڑیں، آپ کنٹینیو کریں، چھوڑ دیں سورہ نجم کو، میں اس پہ ابھی بات نہیں کرتا، آپ اس پہ بات میں کنٹینیو کر لیجیے گا۔ آپ امامت کو جو ہے وہ ایکسپلین کریں، کوئی مسئلہ نہیں، چلیں۔ آجان آپ کا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں عبسہ وتولیٰ، آپ اس آیت کے ذریعے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی ہے، آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں، اگر ہمارے مومنین اگر برادران اگر نہیں سمجھ رہے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ عبسہ وتولیٰ جو آیت ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی ہے، وہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آیت کا معنی کیا ہے۔ اگر میں
میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کریں کہ یہاں نبی کریم نے کوئی غلطی کی ہے. آپ ثابت کریں گے میں ابھی اپنا مذہب چھوڑ دوں گا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جی مومنین کرام، یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس و تولا، انہوں نے خود ترجمہ بھیجا ہے. ترش روح ہوا اور بے رخی برتی. کس نے کیا؟ کون ترش روح ہوا، کس نے بے رخی برتی؟ اصلا نہیں لکھا ہوا ہے، اور یہ غائب کا صیغہ ہے. عبسا غائب کا صیغہ ہے، رسول سے مخاطب بھی نہیں ہے کہ یعنی یا ایھا الرسول عبستا نہیں ہے، یا ایھا الرسول تولیتا نہیں ہے. عبس ہے، غائب کا صیغہ ہے کہ اس نے بے رخی کی، یعنی ترش روح ہوا. وہ ترجمے میں وہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، حالانکہ ترجمے میں ہونا تھا وہ ترش روح ہوا اور بے رخی برتی. یہ آیت ہے آغا جان. جب انجاءہ العامہ، جب اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، اس کے پاس آیا. دیکھیں آغا جان، رسول کی بات ہی نہیں ہو رہی، اس کے پاس آیا. اب یہ آیت آغا جان بولا آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھا. تو اب دیکھیں آغا جان، اس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، واجب اطاعت کرنا. ہمیں اختیار نہیں کہ آپ مجھے کہیں کہ یہ کام کرو یہ کام نہ کرو. آپ کو اختیار نہیں، نہ مجھے کوئی اختیار ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ کوئی کام کرو کوئی کام نہ کرو. یہ وقت اور وقت حجت خدا کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، اور کوئی بھی بندہ اپنی طرف سے حجت خدا نہیں بن سکتا. وہ کسی کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا. کوئی بھی بندہ ہو وہ اپنی طرف سے کسی کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا. وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، مگر یہ کہ اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کو یہ حکمرانی، یہ طاقت، جب تک اللہ اور اس کا رسول نہ دے وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا. نہ وہ کسی کے اوپر حکمران بن سکتا ہے، نہ وہ کسی کی کوئی کام کو سلب کر سکتا ہے، نہ کسی کی قوت کو چھین سکتا ہے، نہ کسی کام کا امر کر سکتا ہے. یہ فقط اور فقط اللہ اور اس کا رسول کام کر سکتا ہے. ہم آزاد خلق ہوئے ہیں آغا جان. یہ فقط اور فقط حکمرانی اللہ کی ہے اور اللہ کے نمائندوں کی ہے. کسی دوسرے تیسرے فرد کے لیے یہ کام کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ میرے اوپر کوئی حکمرانی کرے. آغا جان آپ نے یہ جو آیت بھیجی ہے، اس میں کہاں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترشی برتی یا جو ہے نا منہ موڑ دیا؟ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے؟ رسول کا نام کہاں ہے؟ آپ نے کیوں رسول کے اوپر بہتان لگایا؟ آپ نے رسول کریم کے اوپر بہتان لگایا. آپ نے یہ کہہ کر کیوں بہتان لگایا؟ کہاں لکھا ہے قرآن مجید میں؟ کس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ یہ کام کرنے والا، روگردانی کرنے والا، منہ پھیرنے والا رسول تھا؟ آپ نے کیوں جو ہے رسول اللہ کے اوپر الزام لگایا؟ میرے بھائی، اگر میرا کہیں ترجمہ غلط ہو تو آپ لوگ اس کو پکڑنے کی جگہ آپ اپنا ترجمہ بھیج دیجیے گا یار. اور میں کیا بولوں؟ اب آپ لوگوں نے اگر نہیں پڑھا ہوا قرآن تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ بار بار وہی باتیں گھما پھرا کے کر رہے ہیں، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے بار بار کہتے ہوئے کہ بھائی آپ لوگ ٹاپک پر رہنے ہیں یار. آپ لوگ ان چیزوں کے اوپر جا رہے ہیں جو ابھی میں ڈسکس نہیں کر رہا. امامت پہ کہہ رہا ہوں. ہم گھوم پھر کر دوبارہ آ گئے. آپ کی بات کی جواب کے طور پہ مجھے پھر جو ہے آیتیں بھیجنی پڑ رہی ہیں. تو میں تو آپ کو ہر چیز کا جواب قرآن سے دوں گا، مگر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ٹاپک ہے اسی پر رہیں. آپ الزام پہ الزام ڈالے جا رہے ہیں آغا جان. آپ الزام پہ الزام ڈالے جا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ نہ کریں وہ نہ کریں. آپ نے ابھی رسول کے اوپر اتنی بڑی تہمت لگائی. آپ نے کہاں لکھا ہوا؟ رسول کا نام کہاں لکھا ہوا؟ ہمارا دل چلتا ہے یار. آپ جو ہے نا منہ اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ تہمت ڈالنے آ جاتے ہیں. کہاں لکھا ہے اس آیت میں رسول اللہ کا نام کہاں ہے؟ آپ نے کیوں الزام لگائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر؟ یار بھائی صاحب، میں آپ کو بتاؤں، میں رات کو کچھ اور نہیں پیتا، صرف کھانا کھاتا ہوں، اس لیے میں ادھر ادھر کی نہیں کرتا. یہ جو آپ تقریر جھاڑ رہے ہیں کہ بھائی رسول پہ بہتان لگایا، آپ اپنا ترجمہ اٹھائیں اور مجھے بتائیں کہ صحابی ابن مکتوم جو تھے وہ نابینا تھے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے. یہ آپ اپنی تفسیر سے بیان کرو، آیت میں نہیں ہے، نہ صحابی کا ذکر، نہ اس کا ذکر، نہ اس کا ذکر. یہ آپ اپنی تفسیر سے بیان کرو، اور وہ بھی ہمارے اوپر لازم کرو اپنی کتابوں کی تفسیر کو. اس وقت کیا پیش آیا؟ مجھے پتا آپ قرآن فہم نہیں ہے بھائی. آپ لوگوں کو ککھ نہیں پتا قرآن کا. میں سمجھتا تھا تھوڑا بہت آپ کو پتا ہوگا. آپ کو یہی نہیں پتا کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا شان نزولی کیا ہے. آپ کو تو یہی نہیں پتا کسی بات کا یار. حیرت کی بات ہے. اور آپ تقریر جھاڑ رہے ہیں، تقریر کے انداز میں بات کر رہے ہیں. او آغا جان یار، آپ کیوں ہمارا جو ہے نا دل جلانے کے لیے آئے ہیں؟
آپ رسول اللہ کی توہین کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ نے جو ہے نا وہابیوں کی پتہ نہیں کن بدبختوں کی آپ نے تفسیر پڑھ کے جو ہے نا آپ ہمیں یہ سنانے آئے ہیں کہ یہ منہ پھیرنے والا رسول تھا. کیا بات کر رہے ہیں یار آپ؟ اب یہ کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آیت میں کہاں لکھا ہے یہ رسول تھا، رسول نے منہ موڑا؟ کہاں لکھا ہے؟ آپ ایسے ہی رسول کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، ہمارا دل جلا رہے ہیں. کانٹیکس آپ کو پتہ ہے تو آیت سے دکھاؤ نا مجھے، آیت سے دکھاؤ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا. کہاں لکھا ہے آیت میں؟ یار آپ فضول میں الزام لگا رہے ہو یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. یار آیت میں کہاں لکھا ہے؟ خدا کے بندے کہاں لکھا ہے آیت میں یہ رسول اللہ نے یہ کام کیا؟ کیوں تہمت لگا رہے ہو رسول اللہ کے اوپر؟ میرے بھائی پھر آپ بتائیں یہ عبس کی جو صورتیں ہیں یہ کس پر اتری اور کس کے لیے اتری؟ آپ بتائیں نا یار. ایک تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی، اعتراض بھی آپ. وہ آغا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری، لیکن یہ ضروری نہیں کہ قرآن میں جو کچھ بھی اترا وہ رسول اللہ کے بارے میں ہی اترا. شیطان کے بارے میں بھی اترا، مشرکین کے بارے میں بھی اترا، کفار کے بارے میں بھی اترا. قرآن میں اترا اس کا مطلب یہ توڑیے کہ وہ رسول اللہ کے اوپر ہی آپ فٹ کریں گے سب کچھ. یہ کہ جی میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں اور آپ یہ بتا بھی نہیں پا رہے کہ میں کس کے بارے میں. آپ بتا دینا یار. چلیں آپ بتائیں کس پر اتری، نازل کس پر ہوئی اور کس کو کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ وہی کس پہ نازل کر رہا ہے اور کس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے پیار سے کہ آپ نے منہ کیوں موڑ لیا اس سے. آپ بتائیں. چلیں آغا جان آپ نے جو ترجمہ پیش کیا اس میں کہاں لکھا ہے؟ اس آپ کے بھیجے ہوئے ترجمے میں کہاں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے منہ موڑا؟ آپ کیوں تہمت لگا رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ ترجمہ کچھ بیان کر رہے ہیں اور جو ہے نا وائس میں کچھ اور بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا. آیت میں کہاں لکھا ہے؟ ترجمے میں کہاں لکھا ہے یہ رسول اللہ نے کیا تھا؟ میرے بھائی جہاں تک الزام کی بات ہے نا، تو اگر الزامی چیزیں میں دکھانا شروع ہوا نا تو جو حشر حسن عشری نے یا اہل تشیع نے جو امامت کے ساتھ کیا ہے، جو ولادت حسین پر، یہ جتنی چیزیں آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اگر میں نے وہ ادھر سینڈ کر دی تو آپ لوگ بھلے اس سے انکار کریں مگر حوالے چیک کر لیجئے گا. آپ کو بڑی تکلیف ہوگی. پھر ابھی نہیں ہو رہی تکلیف کیونکہ ابھی کوئی بات ہوئی نہیں. آپ صرف اپنے ٹاپک سے ہٹانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. مجھے آپ لوگوں کا طریقہ واردات پتہ ہے میرے بھائی. میں دل جلانے نہیں، میں ذہن کو روشن کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو جھنجھوڑیں کہ آپ کے پاس کیا ہے. اپنے آپ کو صحیح طرح جھنجھوڑیں دونوں بھائی، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اچھی طرح جھنجھوڑیں کہ واقعی ہمارے پاس امامت پہ کچھ ہے بھی یا نہیں ہے. جان تو آپ پوچھ لینا، آپ پوچھ لیں. آپ کیوں اپنی طرف سے پھونکتے جا رہے ہیں ہمارے اوپر جو قرآن میں لکھا نہیں ہے؟ جو قرآن میں لکھا ہے وہ بتا دینا. ابسا و تولا، ابسا اس نے منہ پھیر لیا. ٹھیک، اس میں رسول کا ذکر کہاں ہے؟ یہ منہ پھیرنے والا رسول ہے. یہ آپ نے اپنے جیب سے ڈال دیا اس کے اوپر رسول کو، نعوذ باللہ. کیوں ڈال دیا آپ نے رسول کو؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے فضول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا بڑا الزام ڈال دیا آپ نے. وہ آغا جان کس نے کتابوں میں سنیوں نے کیا لکھا ہے، شیعوں نے کیا لکھا ہے، اس نے کیا لکھا ہے، اس نے کیا لکھا ہے، اس کا آپ کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ آپ تو ریسرچر ہیں نا. آپ مجھے قرآن کی اس آیت میں دکھا دیں کہ یہ منہ پھیرنے والا رسول تھا. آپ لے جا کے نازوی اور وہابیوں کے تفسیریں پڑھ کے آپ ہمیں یہ بتانے آئے ہیں کہ یہ منہ پھیرنے والا رسول تھا. کیا بات کریں؟ آپ قرآن کے اوپر بات کرنے کے لیے آئے ہیں یا روایت کے اوپر بات کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ یہ بتا دیں. اور آپ اگر روایت کے اوپر بات کریں تو آپ کی روایت میں کیوں قبول کروں؟ آپ اپنی روایتیں، آپ کی تفسیروں کو میں کیوں قبول کروں؟ میرے بھائی آپ لوگوں نے ہمیشہ قرآن کو یوں پڑھا ہے کہ ایک آیت اٹھائی اور چل نکلے اور اس پر تاریخ کی اور تفسیر کی ملبہ ڈال کے آپ اپنا کام پورا کر لیتے ہیں. آپ پہلے سورہ عبس پڑھیں یا آپ کے پاس جو ترجمہ ہے وہ سینڈ کریں. ذرا 5-6 آیتیں یا 7 آیتیں سینڈ تو کریں نا جتنی میں نے کی ہیں. ذرا کریں اور پھر بتائیں کہ آپ کے ترجمے میرے ترجمے میں کیا چیز مختلف ہے. آپ بحث برائے بحث کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. سوال کے اوپر سوال نہیں کیا جاتا، سوال کا جواب دیا جاتا ہے. باقی رہی بات یہ مجھے انوائٹ کرنے والوں کی، تو بھائی آپ نے وہاں 5-6 گھنٹے ضائع کیے یا 2 گھنٹے تقریباً ضائع ہو گئے یا اس سے زیادہ ضائع ہو گیا. یہ بھائی نہ جواب دے سکتے ہیں نہ دینا جانتے ہیں، نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ. ہاں کریں ادھر ادھر کی. میں غلط ترجمہ بھیجوں تو یہ اس کا اگینسٹ بھیج دیں صحیح ترجمہ. نہیں، اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. جان آپ نے جو ترجمہ بھیجا ہے اس میں کہاں لکھا ہے؟ میں تو آپ کے بھیجے ہوئے ترجمے پہ کہہ رہا ہوں نا. آپ نے جو ترجمہ بھیجا ہے اس میں کہاں لکھا ہے کہ یہ منہ پھیرنے والا رسول تھا؟
آپ نے یہ الزام کیوں لگایا؟ آپ نے ترجمے میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن کی آیت میں کہاں لکھا ہے؟ آپ نے کیوں الزام لگایا؟ اپنی طرف سے الزام لگایا آپ نے۔ دوسرا یہ خام میں وہ جی آپ نے نبی کی توہین کر دی۔ آپ نے بھائی آپ اصحاب کی توہین کریں، ازواج کی توہین کریں، نبی تک کی توہین کی ہوئے، اللہ کی ہوئے یار۔ آپ واقعہ معراج پہ تو نبی سے پہلے آپ حضرت علی کو لے گئے، کیا ہمیں آپ لوگ کے کارنامے نہیں پتہ؟ میرے بھائی سب پتہ ہے۔ تو اس لیے میں بڑے دکھی دل کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یار میرے مہمان بھی اب اجازت چاہیں گے مجھ سے، وہ اشارے کر رہے ہیں مجھے کہ ٹائم بہت ہو گیا، رہنے دیں، چھوڑ دیں، کچھ نہیں ہے، یہ ابھی فضول کی باتیں نکل رہی ہیں۔ اگر آپ کے پاس امامت پہ کوئی جواب مل جائے آپ کو تو کائنڈلی مجھے ریفرنس قرآن سے اور وہ دے دیجیے گا، بتا دیجیے گا، ورنہ پھر 400 سال بعد والی کتابوں کے ریفرنس تو ہیں آپ کے پاس، وہ پھر میرے پاس آپ سے زیادہ ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ مگر جو بھی آپ کے پاس ہے نہ چلیں، آپ وہ بھیجیے گا۔ آقا جان آپ کا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ آپ نے ریسرچ کی ہے، پتہ نہیں کہاں کن کتابوں کو پڑھ کے آپ آئے ہو یار، کہاں ریسرچ کرتے رہے ہو، مجھے پتہ نہیں ہے، واللہ عالم۔ آقا جان آپ نے خود جو ترجمہ بھیجا ہے اس میں رسول کا نام نہیں ہے، اور آپ نے اس میں رسول کا نام اپنی طرف سے ڈال دیا کہ یہ منہ پھیرنے والا رسول تھا۔ آپ نے کیوں ڈال دیا؟ یہ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا آپ نے ہمارے سامنے آ کے؟ آپ کے ہاں نبوت کلیئر نہیں ہے آقا جان، افسوس یہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال ریسرچ کیا، یہ تھی آپ کی ریسرچ، یہ تھی آیت کچھ بیان کر رہی ہے اور آپ نے اپنی طرف سے رسول کے اوپر رسول کا نام لے لیا۔ آپ نے خود جو ترجمہ بھیجا اس میں رسول کا نام کہاں تھا؟ آپ نے کیوں اپنی وائس میں کہا کہ یہ رسول تھا؟ آپ نے آیت متشابہ آیات کو لا کے آپ نے رسول کے اوپر تہمت لگانے کی کوشش کی۔ آپ کے پاس رسالت کے اوپر آپ کے اتنا اعتراضات، رسول اللہ کے اوپر آپ کا یہ عقیدہ ہے۔ آپ امامت کیا سمجھیں گے میرے آقا جان؟ کل کو رسول کو اعلان کرے گا تو آپ کہیں گے یہاں رسول سے خطا ہو گئی، کہیں گے کہ رسول نے ہذیان بولا، کہیں گے کہ رسول کے اوپر بیماری کا غلبہ ہے اس وجہ سے بولا، کیونکہ آپ نے تو رسول کو ہی مشکوک کر دیا آقا جان۔ یار میرے بھائی اب خدا کے لیے کیوں غلط الزام لگا کے، آپ لوگ خیر الزام لگانے کے عادی ہیں، آپ غلط الزام لگا کے کیوں بات کو خراب کر رہے ہیں؟ مجھے بھی بڑا دکھ ہو رہا ہے بار بار کہ آپ اتنی غلط بات کریں کہ نبی پہ میں الزام لگاؤں، نعوذ باللہ۔ الزام لگانا، آپ تبرہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے، میرا نہیں ہے بھائی۔ میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا متن، آپ اپنی آیتیں بھیج دیں، اگر آپ کے پاس جو ترجمہ ہے وہ بھیج دیں، اور مجھے بتائیں کہ یہ نبی سے کلام نہیں کیا جا رہا، یہ بتائیں ذرا۔ نبی کو نہیں کہا جا رہا، نبی ہدایت دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، نبی تبلیغ کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ابن مکتوم نبی کے پاس نہیں جا رہے تھے ہدایت لینے، آپ ذرا یہ بتا دیں۔ آقا جان دیکھیں مومنین، قرآن مجید میں شیطان کا بھی تذکرہ ہے، فرعون کا بھی تذکرہ ہے، منافقین کا بھی تذکرہ ہے، تو یہ سب کو جو ہے نا رسول سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو دوسرے لوگوں کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک حکایت کی ہے، ایک واقعے کی، کہ ایک واقعہ ہوا اور اس میں نہ کسی کا نام ہے بلکہ غائبانہ ایک ضمیر ہے کہ کسی نے یہ کیا، اس نے منہ پھیرا، آقا نے لے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فٹ کر دیا کہ یہ منہ پھیرنے والا رسول تعالیٰ کی آیت میں نہیں ہے۔ میں آپ کی بات مان جاؤں گا، اور آپ ہم اس کو نہ کھینچیں، آپ فضول بات کر رہے ہیں کہ میں نبی کی توہین کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، یہ مت کہیں آپ بار بار۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا میرے بھائی کہ میں رات کو کچھ پی کے نہیں بیٹھتا ہوں، میں صرف کھانا کھاتا ہوں، اس کے بعد نماز پڑھ کے میں تہجد پڑھتا ہوں اور کچھ کام کرتا ہوں۔ میرے پاس یہ دوست بھی اس لیے آئے ہوئے تھے، اب وہ مجھ سے اجازت لے رہے ہیں۔ اب تو یہاں گلی میں کتے بھی بھونکنے لگ گئے ہیں، وہ بیچارے دروازے پہ کھڑے ہوئے میرے ساتھ، وہ بھی سن رہے ہیں آپ کیا کریں۔ وہ اب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی فضول ہے بات، کیونکہ آپ جان بوجھ کے یہی کریں گے، یہ تو مجھے پتا تھا۔ یار آپ الزام پہ الزام ڈالے جا رہے ہو یار، آپ نے ابھی تک اپنی ایک بات ثابت نہیں کی۔ آپ نے کہا کہ یہ جو ابس کا الزام لگایا یہ رسول تھے، آپ نے کیوں الزام لگایا؟ آیت میں نام لکھا ہوا ہے رسول نے کیا، آپ کیوں رسول اللہ کی توہین کر رہے ہو میرے آقا جان؟ کیوں رسول اللہ کو لے کہہ رہے ہو؟ آیت میں رسول اللہ کا نام نہیں ہے، آپ خواہ مخواہ رسول اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ نے جو ترجمہ خود آپ نے بھیجا ہے اس میں رسول اللہ کا نام نہیں، آپ کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ اور میں آپ کو آپ کی اطلاع کے لیے بھی بتاتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، ہم نے جتنے بھی اہل تشیع سے مناظرے کیے نا، ان کو مجتہد تک ہمارے پاس ایران سے آئے ہیں، اور ہم نے ان کو اصلاح کی دعوت دے کے بھیجا ہے۔ آپ کو بھی میں اصلاح کی دعوت دوں گا، پہلے آپ اپنی اصلاح کر لیں، اچھی طرح قرآن پڑھ لیں، جو آیتیں میں نے سینڈ کی ان کے بھی ترجمے چیک کر لیں،
اور اچھی طرح تسلی کر لیں، متن بھی اس کے کانٹیکس میں حدیث مبارکہ یا تفسیر پڑھ لیں کس کانٹیکس میں اتری تھی، پھر آپ اگر بات کرنا چاہیں تو کریے گا، ورنہ فضول ہے۔ یار آپ کو کس انداز میں سمجھاؤں؟ آپ میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں کچھ اور چیز نہیں پیتا، اگر آپ نے پی لیے تو اس میں میرا قصور نہیں، کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات کی۔ یار کوئی نشہ وشہ کر لیا میرے بھائی، کیا بار بار فضول سی بات کو دہرائے جا رہے ہو؟ کی بات کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی میرے توہین نہیں کی اور کوئی غلط بات نہیں کی، آپ کو پتہ ہی نہیں کانٹیکس کا، آپ ایسے ہی اچھلے جا رہے ہو خام خام میں۔ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ آغا جان آپ نے جو خود ترجمہ بھیجا ہے اس میں رسول کا نام کہاں لکھا ہے؟ آپ نے جو خود ترجمہ بھیجا ہے اس میں رسول کا نام کہاں لکھا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اور واقعے کو حکایت کر رہا ہو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا شان نزول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا تو رسول اللہ کے ساتھ موجود ایک صحابی تھا، اس اندھے کے آنے کو اس کو ناگوار گزرا، رسول اللہ کو نہیں، نعوذ باللہ۔ آپ نے رسول اللہ۔ مومنین کرام، آپ اس بارے میں تحقیق بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کون شخص تھا جس نے یہ جو ہے نا یہ غلط کام کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر آیت نازل کرنی پڑی۔ وہ کون شخص تھا؟ نام لکھا ہوا ہے، اگر آپ تحقیق کریں گے تو ملے گا، وَإِلَّا آپ کو رسول کے اوپر بہتان ملے گا، کیونکہ وہ دوسرا جو بندہ ہوگا وہ بہت ویلیو والا ہے کچھ لوگوں کے سامنے۔ تو رسول کا آپ کو نام ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو تحقیق کرنا پڑے گا کہ وہ بندہ کون تھا۔ کے اوپر الزام لگایا۔ میں کہہ رہا ہوں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ کے سامنے، اس کو برا لگا، اس نے منہ پھیرا، اس کو یہ تھوڑا حقیر جانا اس نے اندھے کو، تو وہ دوسرا بندہ تھا، رسول نہیں تھا۔ اب آپ میری تفسیر کو قبول کر لو اور توبہ کرو۔ بتائیں میں نے کیا توہین کیا؟ اپنا ترجمہ بھیج دیں کہ جی یہ ترجمہ ہے اور پھر یہ تفسیر ہے، یہ دیکھیں آپ نے غلط بات کی، اس کانٹیکس میں اتری نہیں، پتہ ہے ہی نہیں کچھ آپ لوگوں کو۔ یار فضول میں آپ جو ہیں وہ دین کے چیمپئن نہیں ہیں، آپ دین سے مخلص نہیں ہیں بھائی، آپ کی اپنی دکانداری ماری جا رہی ہے، اس لیے آپ اچھل رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں میں نعوذ باللہ توہین رسالت کر رہا ہوں میں کوئی؟ آپ مجھے بتائیں گے میں توہین رسالت کر رہا ہوں؟ ہمیں آپ سے زیادہ پتہ ہے نبوت کا بھی اور ہر چیز کا، اس لیے آپ امامت پہ بھی آپ لڑکھڑا رہے ہیں بالکل۔ اور مجھ جیسے ایک چھوٹے طالب علم کے سامنے تو آپ نے اپنی ایک بات ثابت نہیں کر سکے، آپ ہمارے مجتہدوں کے ساتھ کیا بات کریں گے؟ بہرحال آپ اور آپ جیسے لوگ رسول اللہ کو مشکوک اس لیے بناتے ہو، رسول اللہ نے یہ کیا، رسول اللہ نے وہ کیا، کیونکہ تم لوگ تاکہ رسول اللہ کی بات کے اوپر حرف کرو۔ کل کو اگر کوئی یہ پیش کرے کہ رسول اللہ کے سامنے لوگوں نے یہ کام کیا، رسول اللہ کے اوپر تہمت لگائی، ہذیان کی، تو آپ کہو کہ کیوں رسول اللہ تو یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی ہوا ہے، دیکھو پہلے منہ نہیں موڑا تھا، پہلے یہ نہیں کیا تھا، پہلے آپ نے تو رسول اللہ کے اوپر قتل کا الزام لگایا کہ کسی شخص کو ناحق قتل کیا، جبکہ آپ کی اپنی بھیجی ہوئی آیت کے اوپر ناحق قتل کا نہیں لکھا ہوا تھا۔ جان آپ کو فضول لگ رہا ہے؟ آپ نے اتنا بڑا تہمت لگایا آپ نے رسول اللہ کے اوپر، آپ کو یہ فضول بات لگ رہی ہے؟ ہمارا کلیجہ جل رہا ہے یار۔ اور آپ بھی ادھر سے کیا پینا یہ آپ اس طرح کی الزام تراشی کر رہے ہیں؟ آپ علمی بات کرنے آئے ہیں یا میں چلو گروپ کھول دیتا ہوں، دیکھتے ہیں یار کیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنا ترجمہ بھیج رہے ہیں اور تفسیر بھیج رہے ہیں جس میں سے آپ ہی شان نزولی بتا رہے ہیں، ذرا مجھے ریٹرن میں بھیج دیں کہ کس کی شان نزولی پڑھ رہے ہیں۔ ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ آپ کس کی شان نزولی پڑھ رہے ہیں، ذرا بتائیں تو صحیح کس کی لکھی ہوئی ہے، اپنی بنائی ہوئی یا لکھی ہوئی ہے؟ یار آپ نے جو آیت بھیجی تھی اس میں کہاں لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ نے منہ پھیر لیا؟ میں نے کہا نا آپ کو، وہ کسی اور شخص نے منہ پھیر لیا تھا جو رسول اللہ کا صحابی تھا، اس نے منہ پھیر لیا تھا، اس کو کوٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ نے رسول اللہ کو ہی مورد الزام ٹھہرا دیا۔ آیت میں کہاں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے منہ پھیر لیا تھا؟ آپ نے کیوں رسول اللہ کو بیچ میں لے کے آئے ادھر؟ میرے بھائی میں آپ لوگوں کے ان آؤٹ سارے جانتا ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے منہ اٹھا کے آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، یعنی وہی میں اللہ تعالیٰ جس کو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کسی اور نے ایسا کر دیا۔ اس وقت کچھ قبائل کے سردار بیٹھے ہوئے تھے نبی کے سامنے اور ابن مکتوم سامنے سے آ رہے تھے اور نابینا صحابی تھے، میں نے آپ کو اشارہ بھی دے دیا۔ اب آپ اپنی چلیں بتائیں نا کہ آپ کس کا ترجمہ تفسیر کا آپ کوٹ کر رہے ہیں، ذرا وہ بتائیں۔ بابا جان آپ نے جو خود ترجمہ بھیجا ہے اس میں کہاں لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ نے منہ پھیرا؟ کہاں لکھا ہے؟ آپ نے جو ترجمہ بھیجا ہے اس میں کہاں لکھا ہے؟ میں تو اپنے ترجمے کی بات ہی نہیں کر رہا، آپ نے جو خود بھیجا ہے اس میں کہاں لکھا ہے؟
میرے بھائی کیا یار یہ کتا بھی ٹانگ پکڑ کے چھوڑ دیتا ہے، آپ لوگ تو ٹانگ پہ چپک کے گئے ہو میرے بھائی. آپ ابس کا آپ ترجمہ بھیج دو نا، آپ کو اگر زیادہ پتہ ہے شان نزولی ترجمہ آپ نے جو پڑھا ہے اپنی طرف سے وہ بھیج دو کہ صحابی کے کہنے سے ایسا ہوا. صحابیوں کے کہنے سے کبھی کچھ نہیں ہوتا، صحابیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کیا وحی کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائیں. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا، آپ کے حساب سے تو اماموں پہ بھی وحی آ جاتی ہے. تو چھوڑیں ابھی اس بات کو، آپ تو اس چیز کے قائل ہیں کہ نبی کو چھوڑ کے حضرت علی پہ امام جو ہے وہ اترنی تھی. میں کہہ رہا ہوں نا بہت ساری ایسی چیزیں، چھوڑے مجھے کیوں آپ پٹری سے اتار رہے ہیں. میں تو چاہتے کہ صاف ستھری شفاف گفتگو ہو، مگر آپ لوگ نہیں سننا چاہتے اچھی چیز. یار ابن مکتوم آ رہے تھے تو رسول اللہ نے منہ پھیر لیا. یہ آپ نے ابن مکتوم آ رہا تھا یا کون آ رہا تھا یا فلانی آ رہا تھا، یہ آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے آیت کے اوپر بات کرنی ہے، آپ نے اپنی کتابوں کے اوپر، آپ اپنی کتابوں کو ہمارے اوپر حجت ٹھہرانے کے لیے آئے. غجل جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ قرآن کے اوپر بات کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے آیت سے نام دکھایا، آپ نے رسول اللہ کا نام دکھایا کہ یہ رسول اللہ نے منہ پھیر لیا. اب انہوں نے یہاں پر آیات بھیجی. اب دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے. آغا جان آپ رسول کے اوپر، اللہ کی حجت کے اوپر شبہات اور اعتراضات اس لیے اٹھا رہے ہیں تاکہ آپ کل کو یہ جواز پائیں کہ اگر کسی نے رسول اللہ کے حضور میں رسول اللہ کے اوپر ہذیان کی تہمت لگائی ہے، جادو ہونے کا تہمت لگایا، تو وہ جسٹیفائی ہو جائے. دیکھیں مومنین، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ قرآن مجید میں اس آیت میں نام ہے. اس نے یہ نہ ان سے اقرار ہو رہا ہے، نہ یہ رد کر پا رہے ہیں کہ میں جو بول رہا ہوں یہ رد نہیں کر پا رہے. میرے بھائی آپ لوگوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. آپ وہی لوگوں ایک آیت اٹھا کے اپنے مطلب کی دوڑ پڑھتے ہو، آگے کی آیتیں پیچھے کی آیتیں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. آپ سورہ عبس میں بار بار آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اپنے پاس سے ترجمہ پڑھ کے اس کی تفسیر شان نزولی دیکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے آ رہے تھے. سارا متن آپ کے سامنے ہے. اب آپ فضول سی بات نہ کریں بار بار. آپ جو ہیں جواب دینا ہے آپ نے امامت پہ، صحیح ہے نہیں دینا تو ٹائم ضائع کیوں کر رہے ہیں آپ یار. میرے بھائی تہمت، تبرہ، الزام ان سب کے لیے آپ لوگ موجود ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، اصحاب رسول پہ، ازواج رسول پہ اور نبی کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان پر اور حضرت علی کریم کی فیملی پر ہم کبھی بھی الزام نہیں لگاتے اور نہ ایسی بات کرتے ہیں. آپ کو قرآن فہمی نہیں ہے، آپ منتظر رہیں جب کوئی اگر آگے آپ کی زندگی میں امام غائب اگر آ گئے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو سمجھا دیں، ورنہ اللہ ہی آپ کو سمجھا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی آپ کو ہدایت و نصیحت نہیں دے سکتا. اہل تشیع کا یہ مسئلہ ہے بھائی کہ وہ ثابت قرآن پڑھتے ہیں، ناطق قرآن ہے ہی نہیں ان کے پاس. 1250 سال سے تو کوئی آیا نہیں اور آگے بھی قیامت تک نہیں آئے گا. اور دوسرا ہے کہ ابھی تو آپ نے پہلے امام کو ثابت نہیں کیا، 12ویں کو کیا کریں گے. بڑی دکھی بات میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار آپ لوگوں نے زیادتی ہے کہ فضول کی باتیں ڈالتے رہے بیچ میں، فضول کے الزامات تبرئے کرتے رہے. میں بھی تقیہ کر رہا تھا، میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. وہ جان ہماری تفسیروں میں کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ کی تفسیر میں کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ تو میں آپ کو حجت کے طور پر میں اپنی تفسیر کو تو پیش نہیں کروں گا، نہ آپ اپنی کوئی تفسیر میرے اوپر حجت کے طور پر پیش کریں گے. اور آپ تو قرآن کے اوپر بات کر رہے تھے نا، تو آپ نے یہ کیوں آپ نے الزام لگایا کہ رسول اللہ کا نام نہیں ہے؟ رسول اللہ کا نام نہیں ہے. آپ نے اپنی ایک پتہ نہیں کس ناسبی کی آپ نے تفسیر پڑھی اور آپ نے وہاں سے اٹھا کے دے دیا کہ یہ جو منہ پھیرنے والا تھا وہ رسول تھا. آپ کے ہاں اصلاً خدا کی قسم آپ کے ہاں رسالت اتنی مشکوک ہے نا، تو آپ کیا مانیں گے یار. آپ کبھی کوئی مخالفت کرے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ تو انسانی تقاضا ہے، کبھی ہذیان بولیں گے کہیں گے تو کہیں گے یہ انسانی تقاضا ہے، کبھی یہ کہیں گے وہ یہ کیا چیزیں ہیں آغا جان؟ آپ ادھر ادھر کی باتیں کرنے ہیں آغا جان. آپ حجت خدا کو، رسول خدا کو آپ مشکوک ٹھہرا کر ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات ڈال کر اپنی طرف سے تاویل کر کے اپنی طرف سے آیات میں ہیر پھیر کر کے آپ پہلے رسول اللہ کو مشکوک کر دیں گے،
پھر تو آسان ہو گیا. اب تو رسول اللہ ہی مشکوک ہو گیا تو اب تو پھر کیا چیز باقی رہ گیا؟ جو حجت خدا تھی، جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کا جو مصداق ہے، جب وہ ہی آپ نے مشکوک کر دیا تو آگے کیا چیز باقی رہ گیا آگا جان؟ پھر تو چاہے کوئی شرابی کبابی آپ کے اوپر حکومت کرے یا کوئی حجت آ کے حکومت کرے، آپ کے لیے تو برابر ہو جائے گا. یہ ہے آپ کا کانسیپٹ. اوپر سے دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے ثبوت پیش کر رہے ہیں اور ہم فضول بیٹھے ہوئے. آیتیں بھی میں پیش کروں؟ اچھا دعویٰ آپ کا اور دلیل میں دوں آپ لوگوں کو امامت کی. بڑی خوبصورت بات ہے یار، آپ لوگ بڑے صحیح بیٹھے ہوئے. میرے بھائی اگر اس طرح آپ مناظر جیتتے ہیں نا تو آپ واقعی چیمپئن ہیں سارے. خود ہی کھیلو اور خود ہی اپنی طرف سے 6 آدمی ڈالتے جائیں اور باتیں کرتے جائیں، 3 آدمی 4 آدمی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جتنی تبرہ کرنا چاہتے ہیں کریں. نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آپ لوگ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. میں نے آپ کو صرف اگزامپل کے طور پہ کہ قرآن نے کہا انبیاء علیہ السلام کی انسانی فارم میں جو غلطیاں بتائی ہیں وہ صرف 2 ابھی میں نے آپ کو ویسے پیش کر دی، اور آپ کو میں نے نام لکھ کے بتایا. یونس علیہ السلام، آدم علیہ السلام، اور بھی انبیاء کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام. آپ نے جان بوجھ کے اس لیے کیا کہ آپ کے پلے کچھ نہیں، مجھے اچھی طرح پتہ ہے. میرے بھائی آپ سب مل کے بھی کوشش کر لینا، آپ کو امامت کا ککھ نہیں پتہ. میرے بھائی اگر دیکھیں آقا جان، یہ جو بیان کر رہے ہیں نا یہ حضرت کہ انبیاء نے یہ کیا وہ کیا یہ کیا وہ کیا، قسم سے یہ بہت ہی ڈینجر چیزیں ہیں. آپ نے ہماری کتابیں نہیں پڑھی ہیں، اس وجہ سے آپ کو یہ ساری جو ہے نا چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ جو ہے نا رسول اللہ بھی مشکوک، حجتیں بھی مشکوک، اللہ کے انبیاء بھی مشکوک، سب کچھ مشکوک. تو کوئی بھی آ کے آپ کے اوپر حکمرانی کرے، آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ یہ جب اللہ کا رسول ہی اب یہ کہتے ہیں کہ جو ہے انسان ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، انسانی کی کمزوریاں، یعنی اب اللہ اپنے حجت کو جو ہے نا ان چیزوں سے بچا کے نہیں رکھ سکتا. دیکھیں کیسا ان کا عقیدہ ہے. یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو ریسرچر ہیں، انہوں نے ان جگہوں میں ریسرچ کی ہے جہاں پہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ان کی غلطی نہیں ہے، میں ان کو نہیں کہہ رہا، لیکن انہوں نے جہاں پہ ریسرچ کر کے آئے ہیں، ہمارے جو دوسرے برادران ہیں، سنی برادران، وہابی، ناصبی، ان سب کی کتابیں پڑھ کے ان کے ذہن میں یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ یہ سب کچھ یہی ہے، کیونکہ وہ وہاں ریسرچ کرتے رہے ہیں. بدبختی دیکھیں. رہی بات مجتہد کی، تو بھائی وہ آپ ہی کی کتابیں پڑھ کے مجتہد بنتے ہیں، وہ کوئی دین کی کتابیں پڑھ کے نہیں بنتے، نہ وہ قرآن فہم ہوتے ہیں، کیونکہ ناطق قرآن تو ہے ہی نہیں نا. آپ کو کیسے قرآن سمجھ آ گیا؟ آپ تو سامنے تو قرآن پڑھ رہے ہیں. جب امام آئیں گے تو آپ کو قرآن سمجھ آئے گا، ورنہ اس سے پہلے آپ لوگوں کو کیسے سمجھ آ رہا ہے قرآن؟ آپ کو تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے، آپ امام سے پہلے کیسے سمجھ رہے ہیں؟ آغا جان آپ کو سمپل سی 2 باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ سے کیا بات کریں میرے آغا جان؟ گروپ کو کھول دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کون کیا بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے آغا جان، ہم نے صحیح کہا یا آپ نے صحیح کہا؟ آپ کے بڑے مسئلے ہیں بھائی، آپ کا تو جمعہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو برائے مہربانی پہلے اپنا قبلہ درست کریں اور یہ بار بار فضول کی لغویات کہنا چھوڑ دیں کہ جی ہم نبی کے غصاق ہیں. نعوذ باللہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے صرف قرآن پہ عمل کرتے ہیں، قرآن کو زیادہ پڑھتے ہیں، قرآن سے ہی ہدایت لیتے ہیں. جہاں آپ نے ریسرچ کیا ہے وہاں سے آپ کے ذہن میں یہ چیزیں گئی ہیں. اگر آپ صحیح جگہ ریسرچ کرتے تو اب تک آپ جو ہے نا حق کو پہچان چکے ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکوک ٹھہرانا وہ اس وجہ سے ہے تاکہ جو ہے نا کل کو ہر کسی کو موقع مل جائے گا. رسول نے یہ کام بھی غلط کیا تھا، یہ کام بھی غلط کیا تھا، اب اس کی بندے کو اختیار ہو گیا نا. اب رسول کبھی ہجان بھی بولے گا تو ہو جائے گا، کیونکہ رسول کر سکتا ہے. رسول نے قرآن نے کہا ہے کہ رسول نے اس طرح کے یہ کام کیے. یہ اس طرح کی شبہات ڈال کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے ریسرچ کی، خاک ریسرچ کیا آپ نے. اگر آپ نے ہماری کتاب کا ریسرچ کیا ہوتا تو آپ یہ تفسیر اصلاً نہیں بیان کرتے جو آپ نے یہ بیان کی ہے کہ عبس و تولیٰ کا جو معنی و مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے یہ کام کیا. نعوذ باللہ. میرا نمبر آپ سب کے پاس ہے، اگر کسی کو امامت پہ کوئی بات ملے تو ضرور بتائیے گا. باقی کہ فضول سی باتیں سننے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ کوئی آئے اور کہے کہ جی اس طرح. اگر امامت پہ کسی کو پاس کچھ ہے وہ سینڈ کر سکتا ہے. آپ لوگوں کے پاس میرا نمبر ہے. ان بھائی صاحب نے بھی، ان تینوں بھائیوں نے، چاروں بھائیوں نے بہت ٹائم لیا مگر کوئی بھی کام کی بات نہیں کی. جزاک اللہ بھائی. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی
क्यों फजूल बात कर रहे हैं आप कि मशकूक ठहरा दिया। ये अगर मैंने कहा ना तबर्रा करना, ये सब आप लोगों का काम है। इल्ज़ामात लगाना, तकैया करना, खुफिया तबर्रा करना, सामने तबर्रा करना, नबी की नबूवत पर शक करना, ये आप लोगों का काम है। कुरान किसी नबी के बारे में गलत बात नहीं करता। कुरान ने जो भी बताया मैंने आपको वो पेश किया है, आप उसके बदले आयतें पेश करें और ये फजूल बातें छोड़ दें। यार आगा जान, आपके पास नबूवत ही इतनी मशकूक है, नबूवत हर दूसरे घड़ी में इस तरह की जो है ना वो काम कर रही है कि आप एक दफ़ा कह रहे हैं कि रसूल ने ये किया, एक दफ़ा कह रहे हैं कि रसूल ने नाहक कत्ल किया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार अल्लाह अकबर, जब आप नबी को, जो रसूल खुदा हैं, जो नुमाइंदे परवरदिगार हैं, जब आप उसकी मंजिलत को यूं गिराएंगे तो अब आपके ऊपर कोई यजीद आके हुकूमत करे या मुआविया आके हुकूमत करे या उमर अबू बकर वो हुकूमत आके करे या हज़रत अली अलैहिस्सलाम हुकूमत आके करे, आपके लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपके हाथ तो रसूल की रसूल का ये मेयार है, तो बाकी तो खुदा हाफिज हो गया ना सब कुछ। अब देखें मोमिनीन किराम, ये हमारे मौलवी अहले सुन्नत के मौलवी हैं सज्जाद भाई, ये कहने कल इस पर तो बात करेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। इन्होंने बहरहाल उनकी आज तायीद नहीं की, शायद इनको भी कुछ लगे, लेकिन ये पहले कह रहे थे कि हम जो है ना शियों के मुकाबले में हम किसी के साथ भी खड़े हो जाएंगे, लेकिन इनको भी कुछ बातें लगी। हालांकि इनकी अपनी तफसीर से बयान कर रहा था, ये रिसर्चर जो भी बात कर रहे थे ये इनकी ही तफसीर से बयान कर रहे थे। नाम इल्मी रखने से या अपने आप को इल्मी ज़ाहिर करने से नहीं होता। इंसान के इल्म से पता चलता है कि उसको कितना पता है। आपको ना किसी आयत के शान नज़ूली पता है, ना आपको कॉन्टेक्स्ट पता है, आपको कुछ भी नहीं पता। और अगर आपको ज़रा सा भी इस चीज़ का इल्म हो तो आप दलील के तौर पे आप मंतकी बात करते या अकली बात करते, आप कुरान के मतन से बात करते हैं। मगर सॉरी टू से कि आपको कुछ भी नहीं पता तो छोड़ दें भाई, आप लोगों से कोई मुनाजरा अभी नहीं करना था। मैंने अभी तो सिर्फ चेक करना था कि इमामत में आपके पास क्या है, फिर मैं अकीदा तैनियत पे, अकीदा बिदा पे और चीज़ों पे आता आपके साथ। अभी तो मैंने सिर्फ आपको खंगाला है हल्का सा और कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मट्टी ऊपर आ गई फ़ौरन, पानी गदला हो गया, छोड़ दें बस। आगा जान, आपने अपनी किताबें नहीं पढ़ी हैं, आपने अपनी किताबें नहीं पढ़ी हैं। वो कौन शख्स था जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पे खड़ा होकर कहा था कि ये बीमारी के गलबे की वजह से ये ऐसी बातें कर रहा है, ये अपने होश और आवाज से बात नहीं कर रहा? वो कौन था? जब रसूल को आप इस तरह मशकूक ठहराओगे ना तो तब तो कोई भी आ जाए यार। जब रसूल की आपके यहाँ ये हैसियत है तो कोई भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? साजिद भाई, मैंने तो इनको आयतें भेज दी जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का सूरह ताहा में जिक्र है। बाकी मैंने इनसे काफ़ी दफ़ा इनसे कहा है कि ये फजूल के इल्ज़ामात और फजूल की बातें ना करें, मगर ये इल्मी शख्सियत नहीं है मेरे भाई। इनको अपनी गद्दी बचानी है, अपनी गद्दी बचाएं। कहते हैं ना कि दो शख्स, एक जो पैसे लेता हो दीन की खिदमत के लिए और एक जिसको गद्दी बचानी हो, वो दोनों जो है ना दीन की खिदमत सही से नहीं कर सकते, उनको दूसरों की फ़िक्र रहती है। और मैंने बिल्कुल इनको आयतें भेजी, इन्होंने कुछ नहीं भेजा, कख नहीं भेजा फजूल की। एक भाई की कमज़ोरी से हंसियाँ निकलती रही, दूसरा भाई अजीब अजीब बातें कर रहा है, एक टांग पकड़ के बैठ गया, कुछ भी नहीं पता इनको भाई। अगर इनको कुछ पता होता अभी तक इमामत पे, चलो उन्होंने 5-6 घंटे ज़ाया किए, इन्होंने तो 3-4 घंटे इन्होंने ज़ाया कर दिए ना। ये देख लें टाइम कब से हम शुरू हुए थे, तो क्या इन्होंने कुछ नहीं निकला। जान, आपने जो कॉन्टेक्स्ट बयान किया ना नाज़ियों की किताबों से, वो हम नहीं मानते। आपके खोपड़ी में कब घुस जाएगी ये बात? आयत में कहाँ लिखा है कि ये मुंह फड़ने वाला था रसूल था? कहाँ लिखा है? आपने क्यों इल्ज़ाम लगाया? रसूलुल्लाह का नाम क्यों लिया आपने? आयत में रसूल का नाम नहीं लिखा हुआ। ठीक, आयत उमूम पर दलालत करी, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। आप कह रहे हो कि फ़क़त और फ़क़त मेराज के बारे में है। इन मेराज वाली बात जो है ना, बस मुशरिकीन को कही गई थी, ये मेराज वाली बात थी। तो क्या झूठ बोला गया था मुशरिकीन से? धोखा दिया गया था उनको कि बाकी कोई वही नहीं आती थी? आपकी बातों में इतना तजाद है आजान। गद्दी किन की बचती है आजान? गद्दी उन्हीं लोगों की बचती है जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पे खड़ा होके कहा ना कि जब मैं तुम्हें ऐसी चीज लिख के दूंगा कि तुम कभी गुमराह न होगे, तो रसूल के मुंह पे जो खड़े होके कहा ना कि ये रसूल ही जियान बोल रहा है, वो लोग थे।
وہ لوگ تھے اپنی گدیاں بچھانے والے. آپ یہ جو حدیث قرطاس کا حوالہ دے رہے ہیں، میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، چاہے بریلوی مانے اس کو یا کوئی اور مانے. میرے لیے تو فضول سی بات ہے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک سکتا ہے اللہ کا پیغام پہنچانے سے یا اپنی بات پہنچانے سے. میرے حساب سے تو یہ کچھ جاہلوں نے قلم چلایا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور یہ 250 سال بعد بخاری میں لکھی گئی ہے، اس کے بعد کی بھی کتابوں میں پھر کاپی پیسٹ کیا گیا. اور آپ لوگ ویسے تو بخاری مسلم کو نہیں مانتے، مگر آپ ان کے محتاج ہیں بہت بری طریقے سے. آپ پڑھ لیں، میں نے اللہ کا شکر ہے ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. یہ جب اپنے لوگوں کی طرف آ جائے گی تو یہ کریں گے کہ یہ سب کچھ بیکار ہے، ضعیف ہے، اس کی تاویل کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. لیکن نبی کریم کے اوپر تو ڈھونڈ ڈانٹ کے نکالیں گے، جو نہیں بھی ہے وہ بھی ٹھوپ دیں گے. ماشاءاللہ سلامت رہیں مولانا ہادی. یہ لوگ ایسے ہی ہیں، ایسے ہی رہیں گے. اب یہاں گروپ اوپن ہے. ایک تو قرآن کی تفسیر غلط کرتے ہیں، قرآن کی آیات کو سمجھتے نہیں ہیں، اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، پھر کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں جو ہم نے بات کی تھی وہی ٹھیک ہے. تو اور کچھ نہیں ہے، ان کا حال ایسا ہی ہے اور یہ ایسے ہی رہیں گے. باقی ہم تو دعا کرتے ہیں خداوند متعال ان کو ہدایت دے. یہ نہ حدیث کے الفاظ ہیں نہ کسی کی. یہ جو شیعہ محدث تھا نا، جو ظہری ہے، اس کے اپنے الفاظ ہیں. اور آپ کو نہیں پتہ، آپ ہمیں تبرہ کریں اصحاب پر. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا امامت پہ بات کریں گے، مگر آپ پھر اصحاب پر آ گئے. تو اصحاب تو قرآنی شخصیات ہیں، ان کی میں اتنی یہاں پر آیت قرآن کی بھیج سکتا ہوں اصحاب کے بارے میں کہ آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، اور فضول کی آپ حجتیں مت کریں. مجھے پتہ ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اس بارے میں، امامت کے بارے میں. آپ ادھر ادھر کی کر کے آپ نے یہ ٹائم کر دیا. یہی تو بات ہے پیغمبر کے اوپر کہ ہم اپنی کتابوں سے پہلے انکار کریں تاکہ کوئی ہماری کتاب سے کوئی بات نہ کرے. جبکہ آپ اپنی کتابوں سے پیش کر رہے تھے کہ رسول نے منہ پھیرا، وہ آپ اپنی کتاب سے پیش کر رہے تھے. رسول کے اوپر الزامات لگائیں گے اپنی کتاب سے تباہ کے، لیکن جب آپ کے اپنے لوگوں کی طرف بات پلٹے گی تو آپ کہیں گے کہ یہ ہم نہیں مانتے، یہ تو ہم نہیں مانتے. آقا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکوک ٹھہرانے کے بعد اور کیا چیز رہ جاتی ہے آپ مجھے بتائیں. اور جب رسول اللہ خود جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں تو پھر کیا چیز باقی رہ جاتی ہے. دیکھو تم اس کو داد دینے آئے ہو، کمال ہے. دیکھو یہ مولوی ہمارے اہل سنت کے ساجد بھائی، یہ شیخ حسن نے اوپر ایک وائس کی تھی کہ وہ میرے تائید کے اوپر کہی تھی. تو یہ ہمارے جو مولوی بھائی ہیں سنی، ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہو گئی. یہ کہہ رہے تم ان کی تائید کرنے کے لیے آئے ہو. دیکھو ان سے یہ نہیں بن پا رہا. یہ دیکھیں یہ ان کی کتابوں سے پڑھ رہے ہیں نا، اس لیے اگر دیکھیں تائید کر رہا ہے. حالانکہ کتنی جو ہے نا وہ ان کی کتابوں سے پڑھ کے اس نے کتنی جو ہے جسارت کی. حالانکہ وہ اگرچہ میں ان کو اس میں مورد الزام نہیں ٹھہراتا، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ جا کے ریسرچ کی جہاں پہ ایسی چیزیں ہی ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. بھائی اگر آپ کو تھوڑا سا علم ہے تو آپ بتا دیں امامت پر. ہم تو چلیں برے ہیں، ہم تو چلیں، میں نے پہلے ہی ان سے کہا کہ ہمیں کچھ بھی کہہ لینا، ہم برا نہیں مانیں گے، چلیں، مگر کچھ تو پیش کرو نا آگے سے یار. اس ٹائم کو کوئی فائدہ تو پتہ تو چلے کہ آپ کی دلیل کیا ہے. دلیل آپ لوگوں کے پاس ہے نہیں، علمی آپ بنے میں تبرہ کے اور تقیہ کے اور کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. اگر میں نے نبیوں پہ الزام لگانا ہوتا نا تو میں تقیہ کرتا، جس طرح آپ لوگوں نے کیا ہے تقیہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نعوذ باللہ غلط چیزیں منسوب کی ہیں. تو میرے بھائی آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتا، پہلے آپ سیکھ لیں قرآن ہے کیا. یہ بھائی بھی میں جج کا کام دینے کے بجائے، اور دوسرے بھائی بھی وہ ان کو داد ہی دے سکتے تھے. ظاہر سی بات ہے وہ انہوں نے جیتنا تھا مناظرہ. میں تو ان سے ابھی صرف نارملی باتیں کر رہا ہوں. انہوں نے تو کچھ بھی ثابت نہیں کیا، حوالہ ہی نہیں دیا کسی چیز کا. بھائی میں تو قرآن سے حوالے دیے ان کو. یہ اپنی قرآن سے ترجمہ پیش کر دینا کہ بھائی آپ کا ترجمہ غلط ہے. تو دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی بہت بڑے چیمپئن ہیں. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کے نور کے بارے میں سب جانتے ہیں. جی آقا جان یار آپ مذاق کر رہے ہو. آپ کو پتہ ہے اسی حدیث کی کتنی اسناد ہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو کیا پتہ؟
آپ نے تو انکار کرنا ہے. خود عمر سے بھی ہے. آپ نے صرف رسول اللہ کے اوپر الزام تراشی کرنی ہے، اپنی من مانی، اپنی ناسبیوں کی تفسیر لے کے آ کے ان کے ناسبیوں کے لکھے ہوئے بنو امیہ کے بنائے ہوئے شان نزول بیان کر کے. ہاں، جب آپ کے خلفاء کی طرف بات آئے گی تب آپ نے نہیں ماننا، کوئی بھی بات نہیں ماننی. آپ کے ہاں جو آپ کے خلفاء ہیں وہ تو رسول سے بھی افضل ہیں. رسول دیکھو یہ کیا کیا کام کریں، آپ کے خلفاء یہ کام نہیں کریں گے. وہ تو معصوم ہیں، وہ تو غلطی نہیں کرتے. کلہم عدول، سب کے سب عادل. بھائی میرے میں ناسبی ہوں یا رافضی ہوں، مجوسی ہوں، میں سب پہ لعنت بھیجتا ہوں. آپ خام میں ڈرامہ پورٹریٹ نہ کریں. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سے اچھا تبرہ میں کر سکتا ہوں، مگر میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں لحاظ کا ملوث خاطر رکھتے ہوئے آپ جان بوجھ کے اکسائیں نہ. مجھے اہل تشیع کا اچھی طرح پتہ ہے میرے بھائی. میں کہہ رہا ہوں نا، آپ اپنے کسی مجتہد سے ذرا معلوم تو کریں، معلوم کریں امامت کے بارے میں کہ بھائی یہ جو آپ قسمیں کھا کے کہ ہم قرآن سے ثابت کریں گے، ہمارا ہر عقیدہ قرآن سے، ذرا آپ معلوم کریں کہ قرآن سے امامت کہاں ہے. انبیاء کی امامت اٹھا کے آپ حضرت علی کو دینے والے ہیں اور حضرت علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، تو ذرا امامت حضرت علی کی قرآن سے دکھائیں نا میرے بھائی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تو وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں. باقی انشاءاللہ کل دن کو اگر رہی زندگی تو انشاءاللہ بات کریں گے. ایک موضوع پر ٹک کے بات کروں گا اور ٹک کے آپ کو بتاؤں گا. باقی انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں. آج تو آرام کا وقت ہے تو دوست بھی آرام کر رہے ہیں تو مشکل ہے. باقی انشاءاللہ کل دن کو بات کریں گے. والسلام. آغا جان، آپ نے اگر قرآن کی آیت کے اوپر کلام کیا ہوتا نا تو میں کبھی بھی آپ سے یہ بات نہ کرتا. آپ نے قرآن کی آیت لگایا اور اپنی تفسیر بیان کی. آیت قرآن کی لگا کے آپ اپنی تفسیر بیان کریں. آیت میں نام نہیں تھا رسول اللہ کا، آپ نے رسول اللہ کے اوپر بہتان لگایا کہ رسول اللہ نے منہ پھیرا. آیت مطلق تھی، عموم کے اوپر دلالت کرتی. آپ نے اس کو تخصیص کر دیا فقط اور فقط معراج کے اوپر، اور آپ نے یہ بہتان لگایا کہ تو مشرکین کے لیے جو ہے نا ان کو بس یہ ایک معراج کا واقعہ بیان کرنے کے لیے کیا تھا، ان کو بیوقوف بنایا گیا تھا. کیا بات کر رہے تھے آپ؟ آپ دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے یہ باتیں. اب رسول کو مشکوک ٹھہرا کر، جب رسول کی یہ حیثیت ہے کہ وہ جو ہے نا اندھوں کے ساتھ اچھے تر برتاؤ نہیں کرتا، اللہ کو جو ہے نا آیتیں نازل کرنی پڑتی ہیں. ہاں جی، مشرکین کو دھوکے دیے جاتے ہیں. یہ بات جب اس طرح کے رسول جب آپ کریکٹر پیش کریں گے، اس کے بعد تو کوئی بھی خلیفہ ہو، کوئی بھی بندہ ہو، کوئی بھی حجت بن جائے، کسی کی بھی حکمرانی آ جائے، کوئی فرق نہیں رہے گا. جتنے الزام لگا لو، جتنی چیزیں کر لو گروپ میں، آپ کے اپنے بندے اگر کوئی دین سے مخلص ہے تو اس کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اگر میں نے کوئی غلط وائس میری ہے ایسی کہ نعوذ باللہ میں نبی پہ الزام لگا رہا ہوں، نعوذ باللہ یہ میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ نبی اور رسول جتنے بھی ہوتے ہیں وہ گناہ اور معصیت سے ہٹ کر ہوتے ہیں. قرآن نے انسانی تقاضوں میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو بیان کیا ہے، بالکل کیا ہے. اس کا کوئی ڈینائی کرنا چاہے تو وہ ثبوت دے، مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ثبوت دوں گا قرآن کی روح سے. اور باقی جو ہے انشاءاللہ صاحب پہ بھی بات کریں گے. آپ لوگوں کو انشاءاللہ وہاں پر بھی نہیں چھوڑوں گا، میں قرآن سے ہی بتاؤں گا صاحب کو. ابھی تو حدیث پہ جانا ہی نہیں، کسی اور پہ جانا ہی نہیں ہے بھائی، صرف قرآن سے پہلے بات کرنی ہے، پھر انشاءاللہ بات ہوگی آگے. محمد حسن بھائی بہت شکریہ، آپ نے اتنی زحمت بھی کی اور اتنی اہمیت بھی دی میری بات کو. میرے بھائی ٹاپک امامت بھی رہے گا انشاءاللہ، آپ اس پہ بتائیے گا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ امامت کا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے پھر انشاءاللہ اصحاب پر آئیں گے. بس جو آپ کا پسندیدہ ٹاپک آپ لوگوں کا اس پر آئیں گے، پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کون کتنا پڑھا ہوا ہے یا کس کو کتنا قرآن کا فہم ہے. آپ ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں اور آپ دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں انسان ہونے کے ناطے انہوں نے غلطیاں کی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ یہ سب کچھ فٹ کر دیتے ہیں، یعنی وہ حجت خدا ہے جو غلطی بھی کرتی ہے، جو معصیت بھی کرتی ہے انسان ہونے کے ناطے. ہاں جی یار، آپ کے ہاں جو نبوت ہے نا وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. آپ کس اب آپ پھر کل کو کہیں گے کہ نا اللہ تعالیٰ اپنا ٹانگ جو ہے لے جا کے جہنم میں ڈالے گا. کل کو کہیں گے اللہ تعالیٰ ایک جوان لڑکے کی شکل میں. اب آپ کی ہم ہر تفسیر کو مانتے جائیں.
آپ ذرا ایک کام کریں کہ سورہ عبس کی نا 7, 8, 9, 10, 11 یہ ذرا 4 آیتیں ذرا یا تو تلاوت کر کے بتائیں مجھے یا اس کا ترجمہ پڑھ کے بتائیں ذرا مجھے کہ یہ کس سے بات کی جا رہی ہے. ابھی آپ کا جو ہے نا میں ذہن درست کر دوں گا کہ بار بار جو آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ جی آپ نے نبی پہ الزام، میں آپ سے منع کر رہا ہوں کہ آپ فضول سی بات نہ کریں. آپ علمی شخصیت نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 7, 8, 9, 10, 11 میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ سورہ عبس کی ذرا پڑھ کے بتائیں مجھے آپ. میرے بھائی یہ سب فضول باتیں آپ کریں گے، مجھے پتہ ہے آپ کی تفسیر میں کیا لکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو اسی میں سے سائن کروں گا. آپ بے فکر رہیں، میں آپ کی کتابوں میں آپ کو آئینہ ضرور دکھاؤں گا. پہلی بات تو یہ وہ آغا جان آپ کو اعتراض آپ کو ہے، ہمیں قرآن مجید کی کسی ایک آیت میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ انسانی طور پر نہ کسی اور طور پر رسول اللہ کو ہم نے کہیں بھی غلطی کرتے ہوئے نہیں پایا. اگر آپ نے کہیں پایا ہے تو آپ بیان کریں، لیکن جو آپ نے جو آیت پیش کی اس میں رسول اللہ کا نام نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے جو اس کا شان نزول بیان کیا کسی ناسبی کی کتاب سے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اس کو ہم رد کرتے ہیں. دوسری بات ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں 3 دن یا اس سے زیادہ قید کیوں کیا، ان کو کیوں سزا دی؟ ذرا یہ بتائیے گا کس بات پہ دی. اگر آپ کو تھوڑا سا بھی علم ہے قرآن کا، اگر آپ شغف رکھتے ہیں قرآن پڑھنے سے، تو آپ یہ بتائیں کہ ایک معصوم نبی کو سزا کیوں دی گئی. آغا جان شیخ حسن صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے ٹائم دے دیا مجھے بھی اور آغا صاحب کو بھی. انشاءاللہ بہرحال گروپ میں ممبران موجود ہیں، فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. تو مولا آپ کو سلامت رکھے آپ کے ٹائم دینے کا. ابھی یہاں بہت لیٹ ہو چکا ہے تو میں ابھی بس سونے جا رہا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے، گروپ آپ کے حوالے. چلیں آگے بڑھیں اور اب آپ بھیجیں یونس علیہ السلام کا واقعہ جو ہے نا وہ قرآن سے آپ بھیجیں کہ کیوں ان کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے قید کیا، کس وجہ سے کیا، کس بات پہ کیا. ایک نبی مرسل جو تھے وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، ان سے کیا خطا ہوئی وہ ذرا مجھے بتائیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے، مگر حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ذرا بتائیں ان کو سزا کیوں دی گئی. آغا جان انشاءاللہ ہم اس موضوع پر بات کریں گے، بعد میں بات کریں گے، بہت لیٹ ہو چکا ہے، ابھی میں نے سونا ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دے دیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. باقی فیصلہ گروپ پہ مراد کریں گے. نہ میں یہاں پر جو ہے نا قاضی بیٹھا ہوں، نہ آپ قاضی ہوں گے. آپ اپنے دلائل دے دیں، میں اپنے دلائل دے دوں گا، لوگ بہتر فیصلہ کر لیں گے. ٹھیک ہے نا آغا جان. تو انشاءاللہ ہم پھر کبھی اس موضوع پر بات کریں گے. ابھی مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. میرے بھائی یہ اچھی دکانداری ہے یار، یہاں تک مجھے اتنی دیر تک انگیج کر کے میری بات کا جواب دینے کے بجائے مجھے بڑا دکھی کیا آپ کی طرف سے کہ یار یہ فضول سی باتیں الزامات لگائے گئے. اور اب یونس علیہ السلام کا پوچھا تو آپ کٹ لیے. بالکل اسی طرح ہوتا ہے. ماشاء اللہ سے مجتہد ہوں، یہ قادیانی بھی اسی طرح کرتے ہیں، ملحد جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. 4-4 5-5 گھنٹوں کی شفٹیں چلا رہے ہوتے ہیں اور 24 آورز ان کے بھی چینل چل رہے ہوتے ہیں. ہماری اللہ کا شکر ہے ہر طرح کے لوگوں سے بات ہوتی ہے. تو آپ نے بڑا اچھا کیا یہ کام کر کے. آپ لوگ میرے بھائی دین کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، صرف اپنے عقیدے بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے، لوگوں کو شیعت میں لانے کے لیے بیٹھے ہوئے، جو کہ سراسر گمراہی ہے. میرے حساب سے بھی گمراہی ہے، ویسے بھی گمراہی ہے. میں آپ کو بالکل چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے. فضول سی باتیں آپ لوگوں نے کی، جواب دینے کے بجائے شفٹ چینج کر رہے ہیں اور میرا یہاں پر بھی اتنا ٹائم ضائع کیا. بڑا یار حیرت کی بات ہے. جی سجاد بھائی ماشاءاللہ سے آپ نے اتنی دیر تک گفتگو دیکھی، ان کا ماشاءاللہ سے طریقہ بھی دیکھا سارا، کرتے کیا ہیں اور کس طرح سے شفٹیں چینج ہو رہی ہیں، کس طرح سے لوگ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، کس طرح سے خاموش تبرہ اور الزامات لگائے جا رہے ہیں. ان کا طریقہ واردات یہ، میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ میں آپ کا طریقہ واردات جانتا ہوں، اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہو. انشاءاللہ تسلی کروں گا آپ لوگوں کی، بے فکر رہیں انشاءاللہ. آغا جان میں آپ سے اجازت لے چکا ہوں، ابھی مجھے لیٹ ہو رہا ہے، میں ابھی جا رہا ہوں سونے کے لیے. ٹھیک ہے آغا جان، اللہ حافظ. جتنے انشاءاللہ ہمارے سننے والے لوگ ہیں سب کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اگر ان کو صحیح دین کی طرف آنا ہے تو وہ اللہ کے قرآن کی طرف لوٹ جائیں، چھوڑیں ان تاریخی باتوں کو، فضول کی چیزوں کو جو انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں.
اور بہت دکھ ہوا مجھے کہ یار اتنا ٹائم ضائع کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں کہ وہ امامت کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی باتیں یار. واہ بھائی ارشاد علی مہر صاحب، آپ بھی شاید ججز میں ہوں گے اس لیے آپ نے اسٹیکر ڈالا تھا اور پھر ڈیلیٹ بھی کر دیا. بڑے زبردست لوگ ہیں اس میں یار ماشاءاللہ. نام رکھا ہوا ہے سنی شیعہ مباحثہ، بحث و مباحثہ ہی کرنا ہے آپ لوگوں نے، اصلاح نہیں کرنی تھی، نہ اپنی کروانی ہے اصلاح، نہ کرنی ہے کسی کی اصلاح. زبردست آپ لوگوں نے بالکل صحیح گروپ بنایا ہوا ہے. بھائی میرا کیا، میں یعنی پھر انہی الفاظوں سے اختتام کروں کہ اب آگے آپ لوگ فضول کی چیزوں کے لیے، میرے پاس ٹائم تو ہے نہیں اتنا کہ میں یہ کروں. یہ بھی فیس بک سے وہ مہدی ہادی صاحب اور سید رضوان صاحب، ماشاءاللہ اب تو پتھر اٹھاؤ تو سید نکل آتے نیچے سے، تو ہر کوئی سید بن کے بیٹھ گیا ہے اب تو انہوں نے بڑا زور لگایا کہ نہیں جی آپ اس پر آئیں، یہاں آپ کو جواب ملے گا. تو مجھے تو پہلے سے پتا تھا کیا ملنا ہے، جواب بھی بڑا اچھا مل گیا. میں سجاد صاحب کو کہتا ہوں، اور اگر کوئی گروپ میں کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے جس کو انصاف کے تقاضے پتہ اور بات کرنے کا طریقہ ہو، وہ ضرور رجوع کر سکتا ہے. باقی میں اپنا نمبر چھوڑ رہا ہوں، اور اس گروپ سے آئی تھنک مجھے فائٹ کر جانا چاہیے، کیونکہ میرے کام کا گروپ نہیں ہے، اس میں ٹائم ضائع ہوگا فضول. السلام علیکم. ابھی تک تو بات مکمل نہیں ہوئی ہے، اور اتنی آپ نے چبلیاں ماری ہیں، اس چبلیوں پر میں خاموش رہا ہوں. ابھی تک میں نے بولا کچھ نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں بولا ہے کہ میرے دوست یہاں پر آرام کر رہے ہیں اور مجھے نیند آ رہی ہے، اس لیے میں نے بولا ہے. آپ نے جتنی چبلیاں ماری ہیں، ہر ایک چبلی پر میں آپ کو کھینچتا، ایسا کھینچتا کہ دوبارہ آپ بات کرنے کے قابل بھی نہ رہتے برادر عزیز. تو اس لیے میں نے آپ کو اوپر میسج کیا ہے کہ ابھی خاموش رہیں، کل انشاءاللہ اسی موضوع پر آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ بات کریں گے. میرے اشکال کی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ خاموش رہیں، خاموش رہیں، خاموش رہیں، کل اسی موضوع پر آگے بات کریں گے. جو آپ جتنی آپ نے چبلیاں ماری ہیں ہر کروں گا، اور برادر عزیز بھی انشاءاللہ کل بات کرے گا. جتنی آپ نے چبلیاں ماری ہیں ہر ایک چبلی پر انشاءاللہ بات ہوگی. تو آج ابھی ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، ہمارے پاس سارے طالب علم ابھی آرام کر رہے ہیں، تو مناسب نہیں لگتا کہ ہم درمیان میں بیٹھ کر وائسوں پر بات کریں تو اور لوگوں کی نیند جو ہے وہ خراب ہو جائے. تو ابھی خاموش رہیں، کل انشاءاللہ آگے بات ہوگی. جو آپ نے علم کے موتی یہاں پر دیے ہیں وہ مجھے، آپ سب سے پہلے مذہب شیعہ کی تفاسیر کو پڑھیں. آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے مذہب شیعہ کی کتابوں کو، فوراً رسول پر بات کر رہے تھے. مولانا جو ہادی بات کر رہا تھا وہ ٹھیک کر رہا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسی وقت بنی امیہ کا ایک شخص موجود تھا. جب عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا شخص پہنچا تو ان بنی امیہ شخص والے نے اس نابینا شخص سے چہرہ جو ہے پھیر لیا تھا، اپنا منہ پھیر لیا تھا. تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی اور رسول نے پڑھ کر بتائی تھی اور سنائی تھی لوگوں کو. تو برادر عزیز، مولانا ہادی نے جو بات کی تھی وہ ٹھیک کی تھی، 100% ٹھیک بات کی تھی. ابھی میں تمام تر حوالے سینڈ کر دیتا ہوں، رات بیٹھ کر حوالوں کو پڑھنا، کل انشاءاللہ پھر بات کرنا آگے. والسلام. عاطف علی لیفٹ سچ سامنے آ گیا اور لیفٹ کر کے دیکھیں. ابھی آغا جان نے یہاں تفسیروں کے ڈھیر لگا دیے تھے، لیکن ریسرچر بھائی کو تو بس لیفٹ مارنا ہی تھا نا، اور کیا کرنا تھا. جی سید رضوان شاہ جناب، جی جناب آپ کی وائس سے آپ کی منافقت واضح ہے کہ آپ بولتے ہیں جتنے ہمارے سننے والے لوگ ہیں سب کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اگر ان کو صحیح دین کی طرف آنا ہے تو وہ اللہ کی قرآن کی طرف لوٹ جائیں اور جھوٹی اور چھوڑیں ان باتوں کو جو انسانوں نے لکھی ہوئی ہیں. تو جناب ایک بات بتائیں، یہ تفاسیر کی کن لوگوں نے لکھی ہے جو آپ بار بار نقل کرتے رہے اور پھر اپنے ہی مسلک سے کرتے رہے، جبکہ ہمارے برادر کی طرف سے ابھی ایک قرآنی غلطی پر ہی بار بار آپ کو توجہ دلائی جاتی رہی کہ آپ نے ترجمے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس بنا پر لکھا، جبکہ آیت میں کہیں بھی نام نہیں. یعنی یہ بار بار اس میں رسول اللہ کو لے کے آ رہے تھے، لیکن آپ بولتے رہے کہ جی اپنے شیعہ کتب سے ترجمہ و تفسیر لگا دیں، تو مطلب آپ خود قرآن کی رٹ لگا کر پھر خود ہی انسانوں کے لکھے ہوئے ترجمے و تفسیر پر یہ انہوں نے یعنی چیلنج کیا تھا کہ قرآن سے باہر جانا نہیں ہے، اور اپنی ناظمیوں کی تفاسیر لے کے آ گئے تھے ہمارے لیے.
अपने यहाँ वाज़े मोहतरम आपके यहाँ वाज़े सही रिवायत मौजूद हैं फरहामी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की में तुम में दो गिरा कदर बराबर चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। इनमें से एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद और दूसरी मेरी अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतरत। दोनों में से किसी एक को भी छोड़ा तो गुमराह हो जाओगे। तो जनाब अब आप कुरान को लेकर अहल बैत अलैहिस्सलाम को छोड़ रहे हैं, तो गुमराह कौन हैं, आप या शिया? आपके खलीफा में से किसी ने ये नारा नहीं लगाया था? वाक़या किरदार जानते ही हैं आप। माशाल्लाह 20 साल की रिसर्च है लेकिन आपकी कि वहाँ भी इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से आवाज़ ऊंची की गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को छोड़कर कुरान काफ़ी है का नारा लगाकर वसीयत को दबा दिया गया। आपकी हालत भी ऐसी रही यहाँ कि कुरान की रट लगाकर कुरानी वारिसों से भाग रहे हैं। इंशाअल्लाह कल बशर्ते ज़िंदगी गुफ्तगू होगी। अल कुरान। अब ये हमारे शेख हसन नजफी साहब ने ये आबासा वतवल्ला रात के गुफ्तगू की थी, बहुत अच्छी की और मुझे खुशी हुई है कि बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। ऐसे जाहिल को समझा रहा था जिस जाहिल को इस आयत का इल्म भी नहीं था और कह रहा था कि नहीं ये आयत जो है इस आयत का शान नुज़ूल, और फिर कह रहा था कि नहीं रसूल खुदा ने उस शख्स नाबीने से मुंह फेरा था। भाई लानत तो हो तुझ पर ए मुल्ला, जो रसूल पर आप तहमत लगा रहे हैं, रसूल पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मज़हब शिया की आप तफासिर उठाकर देखेंगे, ये मज़हब शिया की जो 40-50 तफासिर मुकम्मल पड़ी हुई हैं वो तफासिर उठाकर देखेंगे तो हर तफसीर में आपको यही मिलेगा कि रसूल ने मुंह नहीं फेरा था। रसूल के साथ एक शख्स बैठा हुआ था बनी उमैया का, उसने अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम से मुंह फेरा था, जो नाबीना शख्स था। बनी उमैया के शख्स ने मुंह फेरा था। बंदे ने 20 साल रिसर्च की है शिया सुन्नी और कुरान हदीस पर। बंदे ने फिर भी रिसर्च करने के बाद भी कुरान मजीद की आयत को नहीं समझ सका है, तफासिर को नहीं समझ सका है और रसूल पर फौरन इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। जी किबला मौला आपको सलामत रखे। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं जो आके बहस करते हैं मुनाजरा। जैसे कि आपने एक बंदे को कहा था कि आपको मुनाजरे के अलिफ का भी नहीं पता, तो उसने कहा कि मुनाजरे में मीम होती है अलिफ नहीं होता, यानी कि उसको बाकी लफ्ज़ का ही नहीं पता था। तो ये बंदा जो रात आया तो इसके मैं पर्सनल में गया हूँ, मैंने इसे बोला है जबकि इसने कहा कि कुरान को लो बाकी नहीं। तो मैंने इसको कहा कि आपको कुरान किस हिसाब से लेते हैं, तो मैंने इससे कुछ सवाल किए, वो स्क्रीनशॉट में यहाँ पर भेज दूंगा। तो मैंने कहा कि आपका तो मुसलमान होना भी, मैं आपको शकूरा का भाई मानूं तो एक शकूरा है। किबला रात का वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका था, सारे तालिब इल्म यहाँ पर आराम कर रहे थे, तो मुनासिब नहीं समझा मैं बीच में बोलता रहूँ। तो कभी कभी एक या दो या 3-4 वॉइसें की थी मैंने फ़कत। दूसरी बात, मौलाना हादी बश्क बिल्कुल 100% सही बात कर रहा था। उसने ये सही कहा था कि ये आयत जो नाज़िल हुई है, जो मुंह फेरा है, वो रसूल ने मुंह नहीं फेरा है, रसूल के सहाबी से किसी बनु उमैया वाले ने मुंह फेरा है, नाबीना शख्स से। अब किबला हादी बश्क तो बिल्कुल सही बात कर रहा था। वो कह रहा था सही कहा है किबला हादी ने कि आप जो रसूल पर तोहमत लगा रहे हैं कि रसूल ने मुंह फेरा है तो साबित करें। वो साबित नहीं कर रहा था, में नाम नहीं है। बस क्या करें कि बोला 20 साल की रिसर्च का यही तो उनको फायदा होगा कि समझते हैं कुरान मजीद को नहीं है, आयत को नहीं है, ना ही तफासिर को। आ जाते हैं ग्रुपों में बात करने के लिए। मैंने जैसे कि अगर किसी के पास उसका नंबर है तो इस ग्रुप में उसको ऐड कर दे तो बेहतर हो जाएगा। तुलसी दिखाई मैं ऐड कर रहा हूँ लेकिन ऐड नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। वो लेफ्ट कर गया है।
जी क़िबला मौला आपको सलामत रखे और क़िबला हादी को मौला सलामत रखे। जबकि ये बंदा सिर्फ बस तर्जमे पर है, शेकुरा की तरह है, और क़िबला ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसे यानी फंसाया है। मुझे तो लगता है आज के बाद वो किसी शिया उलमा की तरफ नहीं आएगा और इस ग्रुप में तो आने की हिम्मत ही नहीं करेगा, क्योंकि उसकी बातों में तजाद था। वो जो बात अपनी करना चाह रहा था, अगर कोई दूसरा कोई होता जिसे पता ना होता इस बात का, वो तो गुमराही हो जाता। तो ये लोग ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं, यानी कि एक तरफ वो कह रहा है कि नबी से गलती होती है, दूसरी तरफ इस बात को मैं मान रहा हूँ यानी नबी खुदा के वही के सिवा कोई कलाम भी नहीं करते, यानी कि माज़अल्लाह बहुत सारी इसमें थी। इसका मुसलमान होना भी मशकूक है। नहीं आगाजान, ये इनकी ऐसे आके कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। ये शेकुरा का भाई लगता है मुझे। वहाँ रिसर्च कर रहे हैं, ये रिसर्चर जी सलाम अलैकुम या आली मदद। क़िबला वो खुद लेफ्ट हो गया ग्रुप से, और जैसे ही लेफ्ट हुआ है उसके फर्स्ट ऊपर वाले मैसेज से मैंने उसे टैग करके कहा है कि आप भागे कहाँ हो, दोबारा ग्रुप में ऐड हो जाओ, आगे बात करो। तो आखिर में उसने मुझे थोड़ा मैसेज किया, वॉइस किए, तो उसके बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। लेकिन अब वो लेफ्ट हुआ है तो ऐड नहीं हो सकेगा, तो उसको लिंक दी जाए ताकि वो खुद ज्वाइन करे। जैसे पहले उसने रात तकरीबन उसने झूठ बोला था कि मुझे ऐड किया गया, हालांकि उसने ज्वाइन किया था ग्रुप को। पर वो मौजूद है, वीडियो की इब्तिदा में मौजूद है, वो खुद ज्वाइन करके आया। अस्सलाम वालेकुम। क़िबला मैंने लिंक सेंड कर दिया उसके पास है, बस वो जैसे ही आए तो फिर इंशाल्लाह उससे आगे बात करते हैं। इसी आयत पर बात करेंगे जो इसने रसूल पर तोहमत लगाई है और साहिबे वही रिसर्चर वो हमारे बारे में पर तोहमत लगाई है अल्लाह पर, और उसके साथ मज़हब शिया की तफासिर पर इसने तोहमत लगाई है कि मज़हब शिया वालों ने ये लिखा है। तो सबसे पहले जैसे ही आएगा तो इंशाल्लाह इसी आयत पर बात करेंगे, आयत सूरत अबस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, अबस व तवल्ला इसी आयत पर बात करेंगे, इसी सूरत पर बात करेंगे इंशाल्लाह। बाद में इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, अल्लाह खैर करे। बस वो जैसे आए इंतज़ार करते हैं। जी क़िबला हमें तो नहीं लगता कि अब वो इस ग्रुप में आएगा, क्योंकि उसे रात पता चल गया है और उसने एक और मेरे ख्याल में पहले उस पे गुफ्तगू हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इसका नजरिया ही कुछ और है। वो ग्रुप में यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मोहम्मद हसन साहब कैसे हो, ठीक हो? अल्लाह आपको खुश आबाद रखे, सारे ग्रुप वालों को। वो भाईजान वो उससे मेरा पर्सनल नंबर पे रब्ता हुआ था, वो कह रहा है कि मुझे ऐड कर दें, मैं बातचीत करता हूँ मोहम्मद हसन साहब से। मैंने उसके पर्सनल नंबर पे जो है ना किया है, वॉइस किया है, ठीक है भाईजान। वो लेफ्ट कर गया था, वो उसको ऐड कर दें तो वो आ जाएगा, ठीक है ना भाई। अल्लाह आपको खुश आबाद रखे, सिर्फ मोहम्मद हसीन बात करो उससे, ठीक है सर। अल्लाह आप सबको खुश रखे। लेकिन भी ये आ जाएगा इंशाल्लाह। ये कहीं पे कहाँ पे आया इसने, इसको हमने मनाया था आगाजान। ये देखें, ये आ गए हमारे रिसर्चर आतिफ अली भाई ने फिर दोबारा ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। तो इंशाल्लाह यहाँ के बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे इंशाल्लाह आगे क्या हुआ। आगे हमने खिलाफत और इमामत के ऊपर पूरी गुफ्तगू की है इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि स्साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व मुतमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद या अली मदद।